اللہ کے لیے بھائی چارے کی بات کریں، اللہ کے لیے اخوت کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے لیے محبت کی بات کریں، تو یہ ٹاپک دونوں کے لیے، مطلب اللہ کے لیے جو ایک فرد سے محبت کرے، چاہے مرد سے محبت کرے، یا ایک اللہ کے لیے ایک عورت سے محبت کرے، یاد رکھیے، یا اس سے دوستی کرے، ٹھیک ہے، یا اس سے اخوت ہو، اس کی مطلب بھائی چارہ، اب بہن چارہ چونکہ کوئی لفظ نہیں ہوتا اس لیے وہ نہیں بول سکتے ہم، مطلب عورتوں کی آپس میں اللہ کے لیے دوستی اور محبت، مردوں کی آپس میں اللہ کے لیے دوستی اور محبت، مومنوں کی آپس میں اللہ کے لیے دوستی اور محبت، یاد رکھیے اسلامی اخوت یا اسلامی بھائی چارہ یا مسلمانوں کی آپسی دوستی جو ظاہر سی بات ہے اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے اخوت، یاد رکھیے، یا اللہ کے لیے بھائی چارہ، یہ آج ہمارا عنوان ہوگا۔ مطلب ایک مومن بندہ دوسرے مومن بندے سے اللہ کے واسطے محبت کرے، ایک مومن بندہ دوسرے مومن بندے سے اللہ کے لیے دوستی کرے، ایک مومن بندہ دوسرے مومن بندے کو برداشت کرے، اس کی غلطیوں کو اور اس سے ہونے والی جس کی کہیں گے ہم لرزشوں کو، اس معنی کی ظاہر سی بات ہے جب انسان سماج میں ہوگا، ساتھ ہوگا، تو یہ خطائیں ایک دوسرے سے ہوں گی، تکلیف ایک دوسرے سے آئیں گی، یہاں ایک دوسرے کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں یہی ہمیں حکم دیا، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو کوئی مسئلہ ہو جائے تو ایک دوسرے کو کیا کریں، اصلاح کر دیا کریں۔ تو اللہ کے لیے دوستی ایک بڑا اہم عنوان ہے، یاد رکھیں، دوستی ایک فردی سطح پر اور اخوت ایک امت کی سطح، مطلب امت کی سطح پر مومن سے محبت کرے۔ ہمارے پاس معاملہ یہ ہے کہ مومن سے محبت وہ ایمانی بنیادوں پہ نہیں ہے، محبتوں کو ہم نے ایسا تقسیم کیا جو اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ ہماری محبتیں یا تو زبانی ہوتی ہے، کبھی زبانی سمجھتے ہیں میری زبان بولنے والا آدمی، ارے اپنا آدمی، تو یہ اخوت ہی بھائی چارہ زبان کی بنیاد۔ اگر دوسرا انسان مسلمان ہی ہوگا لیکن اس کی زبان الگ ہوگی تو اس سے محبت کا اظہار نہیں ہوگا، چونکہ یہ محبت ہو گئی زبانی۔ کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہے، اخوت جس کو ہم دعویٰ کرتے ہیں وہ ہوتی ہے جس کو کہیں گے علاقائی، کہ اپنے علاقے کا آدمی ہے تو اس سے محبت، اپنے علاقے کا آدمی ہے تو اس سے محبت نہیں ہوتی۔ کچھ محبت ایسی ہوتی ہے جو لوگ اظہار کرتے ہیں کہ بھائی یہ اسلامی اخوت ہے، لیکن وہ محبتوں کا تعلق نسلوں سے ہوتا ہے، خاندانوں سے ہوتا ہے، سمجھ رہے آپ، ایک پرٹیکولر ریجن سے ہوتا ہے، ایک زبان سے ہوتا ہے، ملک سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ محبتیں یقیناً یہ بھی محبت ہے، لیکن یہ بہت لمیٹڈ محبت کا اسکوپ یاد رکھیں۔ یہ وہ اخوت، یہ وہ بھائی چارہ نہیں جو اسلام مطلوب کرتا ہے، یا جو مطلوب ہے کہ مومن سے صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرے، نہ اس کے رنگ کی وجہ سے، نہ اس کے نسل کی وجہ سے، نہ اس کے خاندان کی وجہ سے، نہ اس کی زبان کی وجہ سے، نہ اس کے علاقے کی وجہ سے، یاد رکھیں۔ چونکہ ہمارے پاس چونکہ زبانی اختلاف، رنگی اختلاف، علاقائی اختلاف، خاندانی اختلاف، نسلوں کا سماجی اتنا زیادہ ہے کہ ہم ہر انسان کو ترجیح دیتے ہیں۔ جیسا مثال کے طور پر ایک انسان کوئی لوکل زبان بول رہا ہے، اس کو وہ مقام نہیں ملتا، لیکن اگر وہی انسان انگلش بولنا شروع کر دے تو اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ ایک انسان فلاں ملک میں رہتا ہے، اس کا کوئی مقام نہیں رہتا ہے، ایک انسان فلاں ملک میں رہتا ہے، اس کو بڑا اونچا سمجھا جاتا ہے۔ تو وہ ہماری اخوت، ہمارا بھائی چارہ، یہ کبھی کبھی رنگ کی بنیاد پہ بھی ہوتا ہے۔ میں رنگ جو کہہ رہا ہوں یہ عام اعتبار سے نہ لے، لیکن جو نسلی رنگی اختلاف جو جس کو کہیں گے عالمی سطح پر چلتا ہے نا، بلیک، وائٹ اور براؤنز کا، مطلب بلیک بولے تو وہ جو افریقن ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، وائٹ سے مراد وہ جو اپنے آپ کو سپر اسپیشل ریس سمجھتے ہیں، یاد رکھیے، یورپینس اور امریکنس، ٹھیک ہے، اور براؤن سے مراد ایشینس عام طور سے، ٹھیک۔ تو بہرحال یہ بنیاد پہ تو لوگ کئی بنیادوں پر اخوت بھائی چارہ قائم کرتے ہیں، لیکن میں جو بھائی چارے کی محبت کی بات کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ نہ رنگ دیکھتی ہے، نہ نسل دیکھتی ہے، نہ علاقہ دیکھتی ہے، نہ زبان دیکھتی ہے، نہ کوئی چیز دیکھتی ہے، ایون جنس بھی نہیں دیکھتی۔ مطلب یہ کہ ایک مومن مرد دوسرے مومن عورت سے محبت کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر وہ کسی مصیبت میں مل جائے تو اس کی مدد کر دیتا ہے، اگر غلط راستے پہ دیکھے تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے نا۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا ہے، مطلب یہ ایک ایسا بھائی چارہ، اللہ رب العزت نے یہی بات کہی سورہ جو ہے توبہ کے اندر، یہ بات کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، دوست ہیں، رفیق ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ دوستی اور رفاقت ودن شریعہ باؤنڈریز ہی ہوں گی، ظاہر سی بات۔ ہم لوگ تو جب امت مسلمہ کی بات کریں، اللہ کے لیے محبت کی بات کریں، تو یہ محبت کسی علاقے، کسی رنگ، کسی نسل، کسی زبان، کسی چیز کو نہیں دیکھتی، یہ خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اور اللہ کے لیے مومن بندہ جو ہے دوسرے مومن سے دوستی کرتا ہے، اللہ کے لیے مومن بندہ دوسرے مومن بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے جو بھائی چارہ ہونا چاہیے وہ بھائی چارہ قائم کرتا ہے۔ اور آج اس بھائی چارے کی امت مسلمہ کو بہت سخت ضرورت ہے، بہت سخت ضرورت ہے، چونکہ ہم نے جس انداز سے نسلی بنیادوں پہ اپنے آپ کو بانٹ لیا، جس انداز سے سماجی بنیادوں پہ اپنے آپ کو بانٹ لیا، جس انداز سے علاقائی بنیادوں پہ اپنے آپ کو بانٹ لیا، کہ حالت یہ ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک ہی جس کو کہیں گے علاقے کے دو لوگ ہیں، ہو سکتا ہے آگے چلے جائے 500,000 سال پہلے تو دونوں کے والدین بھی ایک ہوں گے، لیکن چونکہ ایک دیوار کھنچ گئی جس سے ایک ملک ادھر ہو گیا اور ایک ملک ادھر ہو گیا، دونوں ایک اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے، دوسرے کو مفضول سمجھتا ہے۔ اب میں کیا بولوں، ایک ہی نسل لیکن یہ حالت نسلی تعصب کی بنیاد پر۔ تو اسلامی بھائی چارہ تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی کے نسل، اس کے علاقے، اس کی زبان کے مطابق بدلے، بلکہ یہ تو اللہ کے لیے ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اور اس سے کچھ شرائط بھی ہونے چاہیے۔ تو انشاءاللہ عزیز میں نے اللہ کے لیے دوستی جو آج کا عنوان رکھا ہوں، اس میں کچھ کنڈیشن اور شرائط بھی ضرور انشاءاللہ عزیز آپ لوگوں کے
کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ چلیے آئیے، ہم سب جانتے ہیں، یاد رکھیے، ایک انسان جو مومن ہوتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، یاد رکھیے وہ اللہ کے لیے دوسرے مومن سے، دوسرے بھائی سے، دوسرے مسلم سے دوستی رکھتا ہے، بھائی چارہ رکھتا ہے، محبت کرتا ہے اللہ کے واسطے۔ یہ اس کا شعار ہے، یہ اس کا شیوا ہے۔ اور یہ آپس میں جو محبت ہوتی ہے لوگوں کی، یاد رکھیے دینی بنیاد پر، یہ محبت پیسوں سے خریدی نہیں جا سکتی۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں بتا کر کیا، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 63 میں فرما رکھا، لو انفقت ما فی الارض، اللہ فرماتا ہے لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ اگر پورا مال و دولت جو آپ کے پاس ہے نا، یا دنیا کے اندر، اللہ فرماتا ہے کیا، دیکھیے لو انفقت ما فی الارض جميعا، کہ نبی اگر تم جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ سب بھی اگر خرچ کر دیتے تو صحابہ میں جو محبت ہے، محبت کو تم پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ جو الفت ہے ان کے اندر آپس میں، دیکھیے کیا فرمایا اللہ نے، ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم، ان کے دل میں تم محبت نہیں ڈال سکتے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا رکھا ولکن اللہ الف بینہم، یہ تو اللہ تھا جس نے ان کے دلوں محبت ڈال دی۔ تو پتا چلا مومن مومن سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ دیکھیے جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں بھی اللہ کی نعمت ہی ہے، اللہ ہی دینا چاہتا ہے، لیکن وہ دے کر ہمیں آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ جو محبتیں ہوتی ہیں آپس میں مومنوں کی، یہ اگر مال و دولت زمین کا پورا بھی خرچ کر دی جائے تو یہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ وہ اللہ ہے جو محبتوں کو دلوں میں پیدا کرتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ میری بات سن رہے ہیں، محبت کا لفظ کامنلی جو ہے اردو زبان میں بہت مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ عربی کا لفظ محبت ایک دم واضح ہے، یاد رکھیں، محبت، محبوب سب اسی سے لفظ آتے ہیں، لیکن اردو میں بہت کرپٹ فارم میں یوز ہوتے ہیں، یاد رکھیں، بہت ساری مرتبہ۔ اور خاص طور سے محبت، لو اینڈ افیکشن جس کو کہیں گے، یہ لفظ تو بہت ہی کرپٹ فارم میں یوز ہوتا ہے ہمارے پاس، لیکن عربی میں بہت وسعت ہے اس لفظ کے اندر، یاد رکھیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے جو الفت آج صحابہ میں تم دیکھ رہے ہو اللہ کے رسول، یہ محبت اور الفت پیسے خرچ کرنے سے نہیں آ سکتی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا جو ہے الفت اور محبت ہے جو صحابہ میں ڈال دی، کہ جو جانی دشمن تھے ایک دوسرے کا منہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اگر ایک کی اونٹنی دوسرے کے کھیت میں پانی پی لی تو 50 سالوں تک جنگیں چلتی تھی، ان میں ایسی محبت ہو گئی کہ آج وہ نہ صرف اپنا مال ادا کر رہے ہیں، وہ اپنی جان دینے کو ریڈی تھے، دوسرے کے لیے تیار ہو چکے۔ مال دیا نا، انصار نے مہاجرین کو مکمل آدھا دے دیا، اور ایسا سماج، ایسی مثال آپ کو کہیں نہیں ملیں گی۔ لوگ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ایک ملک نے دوسرے ملک کو کھدیڑ دیا، اس ملک کے لوگ جس کو کھدیڑا گیا وہاں سے نکل گئے، دوسرے علاقوں میں چلے گئے، تو آج کیا 100 سال تک بھی رہیں گے تو ریفیوجی کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ ریفیوجیز۔ ہندوستان سے کچھ نکل کر جب اس ملک کا بٹوارا ہوا دوسرے ملک میں چلے گئے، آج بھی مہاجری کہلاتے بیچارے۔ لیکن یہ صحابہ کی ایک جماعت جو مکے سے نکل کر مدینہ آئی، وہ سیدھا حصے دار بن گئے مدینے والوں کے، آدھا آدھا دے دیا۔ تو اسلام نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر کسی کو مطلب جس کو کہیں گے ریفیوجی والا سسٹم، ایک ملک سے دوسرے ملک آ رہے ہیں، اگر ان کی اس کمزوری، اس لاچارگی کو ختم کرنا ہے تو ان سے بھائی چارہ قائم کر لیا جائے، اور بھائی چارہ یہ ہے کہ ان کو اپنا حصہ بنا لیا جائے، جیسے انصار نے مہاجر کو بنا لیا۔ اور یہ سب سے اچھی مثال ہے کہ ریفیوجیز کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ وہ آپ کے مہمان ہیں، وہ ریفیوجی نہیں ہے، آپ وہ مہمان ہے، اور مہمان کے ساتھ ان کو حصے دار بنا دو، تھوڑے دن بعد وہ نسلیں خود کھڑے ہو کر اس ملک کے جو ہے آگے بڑھانے اور ترقی میں کام کریں گی۔ مثال دیکھیے کہ زمین جائیداد آدھی آدھی دے دی، جان دینے کو ایک دوسرے کے لیے تیار ہو۔ اوس اور خزرج کے جھگڑے دیکھیے آپ، جو مدینہ کے اندر ہی لڑ رہے تھے، چلیے مکہ اور مدینہ تو چھوڑ دیجیے، انصار مہاجر تو لمبا کیس ہو گیا، جو آپس میں لڑتے تھے جب اسلام قبول کیا تھا، ایسی محبت ہو گئی کہ اوس اور خزرج کا پھر نام آپ کو دور دور تک سنائی دے گا کہ میں فلاں سے ہوں اور میں فلاں سے۔ تو یہ الفت، یہ محبت یاد رکھیے، جو اللہ کے لیے دوستی جس کو بولیں گے عام زبان اردو میں کہتے ہیں، فردی لیول پر بھی اور سماجی لیول پر بھی یاد رکھیے، قومی اور نسلی لیول پر بھی ہم کو سمجھنا اللہ کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے، جس کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے فرماتا ہے جب صحابہ ایمان نہیں لائے تو ان کی کیفیت کیا تھی، اللہ کیا فرماتا ہے سنیے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ فرماتا ہے کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی، إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے اس مہربانی کا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم میں عداوتیں بھری ہوئی، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، بھائی چارہ ڈال دیا ایک دوسرے کے لیے، دوستی ڈال دی ایک دوسرے کے لیے، ایسے دوست بن گئے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی اس نعمت سے، اس فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ بھائی بھائی یاد رکھیں، بھائی بھائی میں بہن بہن شامل ہے، یاد رکھیں، ہر بار جب بھی مردوں کا تذکرہ آئے گا عورتیں اس میں شامل ہی ہے، سمجھ رہا؟ تو تم اخوان بن گئے، تم بھائی بن گئے، تو گویا محبت کے نتیجے میں بھائی چارہ قائم، اور ایسے بھائی چارے کی میں نے کہا نا بہت سخت جو ہے آج ہمارے سماج کو ضرورت ہے، یاد رکھیے، جو ایسا بھائی چارہ جو ایک دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا کرے کہ میرا بھائی مسلمان ہے بس یہ کافی ہے۔ ہمارے ملکوں کی باؤنڈریاں، ہمارے ملکوں کی جس کو کہیں گے دیواریں، ہم لوگوں کے دلوں میں دیواریں اور دراڑ نہیں ڈال سکے، ٹھیک؟ تو بہرحال تو ہم ایک دوسرے سے ہمدردی کریں گے، ایک دوسرے کا احترام کریں گے، یاد رکھیں، اسی طرح ایک دوسرے کا اعتماد کریں گے، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں گے، یہ تبھی ہوں گے جب اللہ کے لیے ہم ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو ایمان اور تقوی
تقوی کے لیے لازم یہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرے، ایک مومن مرد ایک مومن مرد سے، ایک مومن عورت ایک مومن عورت سے، اور مومن آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرے. یہ تقوی کا یاد رکھیے تقاضا بھی ہے، یاد رکھیے. اور یاد رکھیے بغیر ایمان کے، یاد رکھیے میں کہوں گا بغیر ایمان کے اخوت بھی نہیں اور بغیر اخوت کے ایمان بھی نہیں. یہ دونوں ضروری ہے. مطلب کوئی کہ میں ایمان والا ہوں اور اپنے بھائیوں سے محبت نہ کرتا ہوں، اس میں ایمان نہیں ہے. یاد رکھیے، اس بات کو یاد رکھ لیجیے. جس کی دلیل کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، اللہ نے فرمایا مومن آپس میں بھائی ہے، مومن بھائی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر ایمان میں نے کہا نا ایمان نہیں تو اخوت بھی نہیں، اور اخوت نہیں تو ایمان بھی نہیں، کیونکہ اللہ نے دونوں لفظ دیکھے انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے بھائی ہیں. تو ایمان ہے تو بھائی ہے، بھائی ہے تو ایمان ہے. دونوں لفظ کے ایک ساتھ ادا کیا. ٹھیک. اسی طرح جو ہے بغیر تقوی کی دوستی بھی نہیں. یہ بات بھی یاد رکھیں، دوستی جو ہماری ایک دوسرے سے وہ تقوی کی بیسس پر ہے، مطلب بغیر تقوی کی دوستی بھی نہیں ہے. آئیے اس کی دلیل اللہ رب العزت سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 67 میں فرماتا ہے اور کہتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، سنیے آیت کا ترجمہ، دوست اس دن ایک دوسرے سے دشمن ہو جائیں گے الا المتقین، سوا متقیوں کو چھوڑ کر. متقی قیامت کے روز ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے، لیکن باقی سب دشمن ہو جائیں گے. ایسے دوست جو دنیا میں آپ کو معصیت گناہ کی طرف لے جاتے تھے، روز قیامت ظاہر سی بات ہے اس دوست کو دیکھ کر انسان کو گلا پکڑنا ہی چاہیں گے، اس کی وجہ سے میں گناہوں میں گیا. الا المتقین، متقین ایسا نہیں کریں گے، لیکن وہ دشمن نہیں ہوں گے روز قیامت. اسی لیے میں نے کہا تقوی بنیاد ہے دوستی کا، اور ایمان اور بھائی چارہ بالکل ساتھ ہوتا ہے. ایمان ہے تو بھائی چارہ ہے، بھائی چارہ ہے تو ایمان ہوں گے. یاد رکھیے وہاں. اور دوستی اور بھائی چارہ اور محبت کس بیسس پہ کریں گے ہم؟ وہ ہے تقوی ہمارا بیس ہوں گا. یاد رکھیے ان تمام چیزوں کے لیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو میں نے بات کہی کہ ایمان اور تقوی یاد رکھیے یہ ناقص ہوتا ہے ایک طرح سے اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارے کے بغیر. اس کی دلیل ہے کہ بخاری مسلم کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں تم میں سے کوئی شخص جب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا. تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا. میں پسند کرتا ہوں کیا مجھے کوئی گالی دے، میں اپنے بھائی کو گالی نہیں دے سکتا ہوں. یہ تقاضا اس ایمان کا. یاد ہے اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے. یاد ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا اور کہا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اس کی آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ تعاون کرو ایک دوسرے کا کن کاموں میں؟ نیکی اور بھلائی کی کاموں میں. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور معصیت کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو. نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. یہ بات ہم کو جو ہے وضاحت کر دی گیا. دیکھیے آئیے اب میں اس اسلامی بھائی چارے، اس اسلامی دوستی، اس اسلامی اخوت، اللہ کے لیے محبت، دوستی کے جو ہے فضائل کیا ہے وہ رکھتا ہوں، اور پھر اس کے شرائط مطلب کنڈیشن، فضائل مطلب اس کے بینیفٹس کیا ملیں گے، ورلڈلی بینیفٹس، دنیاوی اور اخروی انشاءاللہ دونوں اس میں کچھ نہ کچھ حد تک ملیں گے. تو زیادہ فضائل تو نہیں رکھوں گا، حالانکہ حدیث میں بہت سارے آتے ہیں. میں نے 10 فضائل کو خاص کر لیا ہے. 10 فضیلتیں میں رکھوں گا. میں سمجھتا ہوں 10 بھی سمجھ لیں سچے اسلامی بھائی چارے کی کیا فضیلت ہوتی ہے. ہم بس کامیابی کے اور نجات کا راستہ ہے وہ یاد رکھ اپنے آپ. تو کسی مومن سے سچی دوستی آخرت میں کامیابی کا، نجات کا راستہ بن سکتی ہے. لیکن پھر کہہ رہا ہوں کسی مومن سے سچی دوستی، کسی فاسق سے اور فاجر سے سچی دوستی اس دنیا اور آخرت میں گھاٹے کا سودا ہونے والا ہے. تو ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنی قوم اور نسلوں کو اس چیز کی تاکید کریں کہ ہمارا جو بھی معاملہ دوسرے سے وہ تقوی کی اور ایمان کی بنیاد پر ہی ہوں گا. یہ بات کو آپ یاد رکھیے. ہاں باقی لوگوں سے ٹرمز ہوں گے، تعلقات ہوں گے، معاملات ہوں گے، لیکن وہ جو بھائی چارہ والا معاملہ ہے، وہ جو گہری دوستی کا معاملہ ہے، وہ جو ولایت ہے وہ سب سے ہونے والی نہیں ہے. یہ بات ہے. ایک تو ہوتا ہے عام زبان میں کہوں فرینڈ شپ، دوستی کسی سے بھی ہوتی ہے، کبھی بھی ہوتی ہے، لیکن ایک ہوتا ہے ولایت جس کو عربی میں بولتے ہیں، یا کسی کو خلیل بنانا. اپنا خلیل کہتا ہے ایسا دوست جو بہت ہی رازدار ہوتا ہے، اور ہر انسان کی زندگی میں اس کا ایک ہی خلیل ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں اللہ تعالیٰ کو اپنا خلیل نہ بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لیتا. خلیل ایک ہی دوست ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر میں کسی کو اللہ کو خلیل نہ بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا. تو اپنا خلیل، ٹھیک ہے، اپنا ولی، دوست جب ہم بنائیں گے، عام ٹرمز معاملات وہ ایک الگ چیز دنیا داری میں چلتی. یہ بہت چوزی ہوں گی ہم متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے، اور پھر ان کے لیے وہ سب کرنے کی کوشش کریں گے جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں. تو آئیے 10 فضیلتیں کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. میں سمجھتا ہر فضیلت اپنے آپ میں جس کو کہیں گے ایسی مثال ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ٹھیک، آئیے چند فضیلتیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے دوستی کی اور اخوت کی، بھائی چارے کی کیا فضیلت ہے. پہلی فضیلت یاد رکھیے وہ یہ آتی ہے حدیث کے اندر جو بخاری مسلم کی روایت ہے. پہلی فضیلت ہے وہ لوگ ایمان کا مزہ چکیں گے. دنیا میں وہ لوگ ایمان کا مزہ چکیں گے جو لوگ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے دوستی کریں گے. آئیے حدیث کے الفاظ سنیے، بخاری مسلم کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ 3 چیزیں جس کے اندر ہو وہ ایمان کا مزہ پاتا ہے. 3 چیزیں جس کے اندر ہو کس کا مزہ پاتا ہے؟ ایمان کا مزہ پاتا ہے، ایمان کی چاشنی پاتا ہے، ایمان کا مزہ پاتا ہے. پہلا ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول
रसूल इसके नजदीक सारी चीजों से महबूब हो। पहली चीज है जिससे ईमान का मजा इंसान पाता है वो क्या है? अल्लाह और उसका रसूल इंसान को सबसे ज्यादा महबूब हो, पहली चीज। आइए दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज दूसरा ये कि अल्लाह ही की खातिर किसी से मोहब्बत करता है। दूसरी चीज क्या है? वो अल्लाह ही की खातिर किसी से मोहब्बत करता है। जो ऐसा करता है ईमान का मजा चखता है। तीसरा फरमाते हुए कहते हैं कि वो कुफ्र से निकलने के बाद कुफ्र की तरफ लौटना इसके लिए ऐसा ही नागवार है जैसा कि आग में डाला जाना। ईमान लाने के बाद कुफ्र में लौटना उसके लिए ऐसा जैसा जितने जी आग में डाल दिया जाना, पलट के नहीं जाता है। तीन चीजें जिसने कर ली वो ईमान का मजा चखता है। एक अल्लाह के रसूल उसके लिए मुकद्दम है, ये सबसे अव्वल। सेकंड चीज जो बताई जा रही है हदीस के अंदर, वो अल्लाह के लिए जो खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करता है। अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करना याद रखिए, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। जो ऐसा करता है वो ईमान का मजा चखता है, याद रखिए। इस बात को हम गौर करें, याद रखिए। तो पहली फजीलत आ गई, ईमान का मजा चखता है जो अल्लाह की मोहब्बत कर रहा है। दूसरी फजीलत जो अबू दाऊद की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कहा अबू उमामा रजी अल्लाह अन्हु के रावी कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत की, समझ रहे, मोहब्बत की मतलब किसी मोमिन से दोस्ती, अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत, अल्लाह की रजा के लिए दुश्मनी की, ठीक है। इसी तरह अल्लाह की रजा के लिए जो है दिया और अल्लाह की रजा के लिए मना कर लिया तो उसने ईमान को मुकम्मिल कर लिया। जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की, अल्लाह के लिए दुश्मनी की, अल्लाह के लिए दिया और अल्लाह के लिए रोका तो उसने ईमान को मुकम्मिल कर लिया, कंप्लीट कर लिया उसने अपने फेथ। तो अल्लाह के लिए मोहब्बत करना एक दूसरे से बहुत अहम चीज है, याद रखिए। और इसकी फजीलत ही अल्लाह के लिए मोहब्बत करने की, याद रखिए कि वो जो है ईमान का मजा चखते हैं, वो मुकम्मिल ईमान वाले होते हैं। तीसरी फजीलत सुनिए जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करने की क्या होती है, बहुत गौर से सुनिए, याद रखिए। अब ये फजीलत मरने के बाद वाली, और तकरीबन इसके बाद की सारे फजाइल मरने के बाद मिलने वाले हैं। मतलब दुनिया में मोहब्बत का मोमिन से आखिरत में क्या देता है, यहाँ से शुरू हो जा रहा है मामला एक तरह से। आइए एक हदीस सुनिए, पहली हदीस जो मतलब फजीलत के एतबार से तीसरी फजीलत, और इस हदीस के अंदर इंशाअल्लाह से तीन फजीलतें आपको मिल जाएंगी। मतलब एक और दो हमने पहले देखी, अब तीन, चार और पांच इस एक हदीस के अंदर ही मिल जाएंगे। आइए सुनिए गौर से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के बंदों में कुछ लोग रोजे क़यामत ऐसे होंगे, अल्लाह के बंदों में मर्द और औरतें दोनों हैं, याद रखिए, अल्लाह के बंदों में रोजे क़यामत कुछ लोग ऐसे होंगे, ना वो नबी होंगे ना वो शहीद होंगे, ठीक है, ना वो नबी होंगे ना वो शहीद होंगे, लेकिन क़यामत के दिन अंबिया और शुहदा भी उन पर रश्क करेंगे। क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो नबी भी नहीं होंगे, शहीद भी नहीं होंगे, लेकिन नबी और शहीद उनको देख के रश्क, रश्क समझते आप? रश्क मतलब जिसको देखकर कहना काश मैं भी ऐसा होता, रश्क करेंगे जिनको देखकर। कौन? अंबिया और शहीद। देखिए अंबियाओं का क्या दर्जा हम सब जानते हैं, सबसे ऊंचा दर्जा है। तो अल्लाह कैसे फरमा रहे, अंबिया और जो है शुहदा भी इन पर रश्क करेंगे, याद रखे। इनके इस मर्तबे की वजह से, जो मुकाम उनको मिलेगा ना, उस वजह से, उनके इस मर्तबे की वजह से जो अल्लाह के नजदीक इन्हें हासिल होगा। लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन लोग हैं जिनका इतना बड़ा मुकाम है, नबी है न शहीद है, अंबिया भी रश्क कर रहे हैं, शुहदा भी रश्क कर रहे हैं, अल्लाह के पास इतना बड़ा मुकाम है, कौन लोग हैं? तो कौन लोग हैं? आपने फरमाया ये वो लोग हैं जो आपस में बगैर किसी खराबतदारी के, कोई रिश्तेदारी की वजह से ये दबे हुए नहीं थे एक दूसरे के, पता ना रिश्तेदारी के जैसे आदमी बोलता मेंटेन कर रहा रिलेशन, बगैर खराबतदारी के और बगैर लेन देन के, कोई बिजनेस भी नहीं था कि भाई इन्हों सेठ है तो देंगे चीज या डीलरशिप दे देंगे, कोई खराबतदारी नहीं, कोई लेन देन, कोई बिजनेस नहीं, हम दोनों के बीच में आता लेन देन के, अल्लाह की खातिर आपस में मोहब्बत करते थे और अल्लाह की कसम इनका चेहरा नूर का होगा। उस मुकाम क्या है? दो लोग जो दुनिया में अल्लाह के लिए मोहब्बत करते थे, दुनिया में ईमान मुकम्मिल हुआ, ईमान का मजा चख लिया, आखिरत में क्या है? नूर के चेहरे होंगे। बल्कि एक रिवायत में तो नूर के चेहरे होंगे, नूर के मिंबर पे बैठेंगे, न नबी होंगे न शहीद होंगे, लेकिन नबी भी रश्क करेंगे, शुहदा भी रश्क करेंगे उनकी हालत को देख। और क्या करें होंगे? वो बगैर लेन देन के, बगैर रिश्तेदारी के आपस में मोहब्बत सिर्फ किसके लिए करते थे? अल्लाह के लिए। मतलब दोस्ती की तो अल्लाह के लिए की, और जाहिर सी बात है ईमान, परहेजगारी, तक़वे की बुनियाद पे होंगी फिर दोस्त, तो अल्लाह के लिए की थी, याद रखिए। मोहब्बत करते थे, याद रखिए, उनके चेहरे नूर के होंगे, याद रखिए। ये तीसरी फजीलत थी, उनके चेहरे नूर के होंगे। इसी हदीस में आगे चौथी फजीलत भी आती है, अल्लाह के उसने फरमाया नूर के होंगे, जब लोग डरेंगे तो ये नहीं डरेंगे। रोज़े क़यामत लोग डरेंगे कि तो अल्लाह रोज़े क़यामत सबसे ज्यादा गजबनाक कैफियत में होगा, तो जब लोग डरेंगे ये नहीं डरेंगे। ये चौथी फजीलत। जब लोग घबरा रहे होंगे, हिसाब व किताब चल रहा होगा, लोग डरेंगे ये नहीं डरेंगे। और आइए पांचवी फजीलत क्या है इन लोगों की, जब लोग डरेंगे ये नहीं डरेंगे, और जब लोग गमगीन होंगे ये लोग गमगीन नहीं होंगे। लोग कब गमगीन होंगे? जब हिसाब किताब चालू होगा, नामे अमल हाथ में दी जाएंगे, लोग गमगीन हो जाएंगे, रोज़े क़यामत अल्लाह के गजब से डर जाएंगे, जहन्नुम देख कर डर जाएंगे। तो जब लोग डरेंगे ये नहीं डरेंगे, जब लोग गमगीन होंगे ये गमगीन नहीं होंगे। तो एक हदीस में तीन फजीलत, नूर के चेहरे, उसके बाद लोग गमगीन होंगे गमगीन नहीं होंगे, लोग डरेंगे ये लोग नहीं डरेंगे। इतनी बड़ी फजीलत है सिर्फ अल्लाह के लिए दुनिया में लोगों से मोहब्बत करने की आदत, बहुत बड़ी। एक और हदीस में यही हदीस है, मतलब हदीस का माना इसी तरह से सिलसिलतुल अहादीस सहिहा के अंदर ये रिवायत आती है, थोड़े अल्फाज अलग। उसके अंदर है कुछ बद्दूर अराबी लोग आए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आपने फरमाया कुछ लोग होंगे रोज़े क़यामत
ایسے ہوں گے ان کے چہروں پہ غم نہیں ہوگا، فلاں ہوگا. لوگوں نے کہا وہ لوگ کون ہوں گے؟ یاد رکھیں. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ لوگ ہوں گے جو محبت کرتے ہوں گے. اور اس میں ایک اضافی لفظ ہے، مطلب یہ 3 لفظ تو ہے چہرے نور کے ہوں گے. اس کے بعد جب لوگ ڈریں گے وہ نہیں ڈریں گے، جب لوگ غمگین ہوں گے وہ نہیں ہوں گے. ایک اور اضافی لفظ ہے جو ان کی فضیلت ہے اور جو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ ہماری یاد رکھیے اس کی جو 6ٹھی فضیلت ہوگی. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے یاد رکھیے جو بتائی گئی اس کے اندر. اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے جو ہے سچے دوست ہوں. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہے. حدیث میں الفاظ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اولیاء، اللہ تعالیٰ کے دوست ہے. کون؟ جو دنیا میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے دوستی کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو 4 فضیلت ہے کہ ایک حدیث میں ایک طرح دیکھیں تو ایک جیسی 2 حدیثیں ہیں اس کے اندر، ایک میں 3 اور ایک میں ایک اضافی فضیلت. 4 فضیلتیں ہوں. نور کے چہرے ہوں گے، اس کے بعد غمگین نہیں ہوں گے جب لوگ غمگین، ڈریں گے نہیں جب لوگ ڈریں گے. اور چوتھا یہی لوگ اللہ کے اولیاء ہوں گے، اللہ کے دوست. ولی سمجھتے ہیں نا، ولی دوست کو کہتے ہیں، اولیاء اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے، ولایت وہ رشتہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو دیکھیے مطلب اتنی فضیلت ہے کہ یہ اللہ کے دوست ہوں گے روز قیامت. اور میں سمجھتا ہوں اللہ کے دوست روز قیامت غمگین نہیں ہوں گے، ان پہ کوئی خوف اور ان پہ کوئی ڈر طاری نہیں ہوگا چونکہ وہ اللہ کے دوست ہوں گے. یاد رکھے. تو یہ تھی یاد رکھیے 6ٹھی. 7ویں فضیلت یاد رکھیے ایسے لوگ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے اخوت قائم کرتے ہیں، اللہ کے لیے بھائی چارہ قائم کرتے ہیں. کیا یاد رکھیے؟ وہ یہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ کے لیے دوستی کرنے کے بڑے فضائل یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے. حدیث کے الفاظ سنیے، طبرانی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو ان دونوں کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے تیز ہوا کے دن سوکھے ہوئے درخت سے جو پتے جھڑتے ہیں، اور ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے اللہ کے لیے، جو ان میں دوستی بھائی چارہ اخوت ہوتی ہے، تو جب وہ ہاتھ ملاتے ہیں، جب ہاتھ ملاتے ہیں تو گناہ ان کے ایسے جھڑتے ہیں جس طرح سے تیز ہوا کے اندر جھاڑ کے سوکھے پتے جھڑ جاتے. تو اسے ایک بات پتہ چلی کہ جب مومن دوسرے مومن سے ملے کیا کرے؟ ہاتھ ملائے، ہے نا، ہاتھ ملائے. اور ہاتھ ملانے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ ان کے گناہ جھڑ جائیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے، یاد رکھیے. ہم لوگ اس چیز کو معمولی سمجھتے ہیں. یاد رکھیے آج ہم نے کتنی بنیادوں پر ایک دوسرے سے ہم نے دوری اختیار کری، کتنی بنیادوں. اور جب نزدیک ہوتے ہیں ایک دوسرے سے تو کتنی عجیب و غریب بنیادوں پہ ایک دوسرے سے نزدیک ہوتے ہیں. کیا بتاؤں میں؟ بھائی مالدار ہے نزدیک ہو جاؤ، چپک جاؤ. بیکاری غریب دکھ رہا، دور کر دو اس کو. سمجھ رہا؟ تجارتی فائدہ ہے، چپک جاؤ اس کو، نزدیک ہو جاؤ. رشتہ داری ہے اپنی تو اس کے قریب رہو، اس لیے کہ رشتہ داری میں قریب رہیں گے، تحفے تحائف آتے رہیں گے، دعوتیں آتی رہیں گی. تو ہمارے عجیب و غریب بنیادیں ہیں. لیکن اللہ کے لیے اگر ہوں گی تو وہاں یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی. وہ مالدار ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کالا ہے، گورا ہے، ہندوستانی ہے، غیر ہندوستانی ہے، فلاں کا رہنے والا، کچھ صرف مسلمان ہونا اس کا تقویٰ، اس کا ایمان ہمارے لیے کافی ہوگا. جو ہے اسی طرح ایک اور فضیلت دیکھتے ہیں، یہ 8ویں فضیلت ہے. یاد رکھیے اللہ کے لیے دوستی کرنے کی. وہ کیا ہے؟ وہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں. وہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. حدیث کے الفاظ سنیے، 2 الگ الگ روایتیں، ایک بخاری اور مسلم کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت دن فرمائیں گا، اس دن روز قیامت اللہ تعالیٰ روز قیامت فرمائیں گا میری خاطر آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں آج؟ میں ان کو اپنا سایہ دوں گا جبکہ میرے سائے کے علاوہ آج دوسرا کوئی سایہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گا روز قیامت کہاں ہیں وہ لوگ، لاؤ میرے پاس، جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. اب یہ محبت یاد رکھیے فکس نہیں، کسی کے لیے ہو سکتی. میں نے کہا نا ٹرم بہت وسیع ہے. شوہر کی بیوی کے لیے، بچوں کی ماں باپ کے لیے، ماں باپ کی بچوں کے لیے، دوست کی دوست کے لیے، پڑوسی کی پڑوسی کے لیے، مسلمان کی مسلمان کے لیے، مومن کی، یہ سب اس میں انکلوڈیڈ ہے. یہ بہت وسیع ٹرم سے ہم لے کے جا رہے بات. کسی سے بھی آپ محبت اللہ کے لیے کرتے تھے، اس کی تکلیفوں کو اللہ کے لیے آپ نے برداشت کر لیا، اس کی مدد آپ نے اللہ کے لیے کر دی، ہو گیا یہ محبت اللہ کے لیے. کوئی بدلہ آپ ریٹرن سے نہیں چاہتے تھے اس سے. ٹھیک ہے، تو کہاں ہیں وہ لوگ؟ اللہ تعالیٰ اعلان کریں کہ وہ لاؤ ان لوگ جو میرے لیے آپس میں. سمجھ رہے بات؟ اچھا، محبت کا معاملہ ایسا ہے، دوستی کا معاملہ ایسا ہے. عموماً دیکھا گیا، میں خصوصاً بات نہیں کر رہا ہوں، اسپیشل بات نہیں کر رہا ہوں، جنرل بات. جنرلی یہ دیکھا گیا کہ دین کے لیے اسلامی بنیادوں پر مردوں میں اخوت، بھائی چارہ، دوستی کبھی کبھار نظر آتی ہے. خواتین میں تو وہ پرسنٹیج بہت زیادہ ڈاؤن ہے، بہت ہی زیادہ ڈاؤن. کوئی خاتون سے اگر پوچھ لے کہ تمہارا کوئی خلیل ہے تو وہ بولیں گے زندگی میں کیا مرنے تک کوئی خلیل ہو ہی نہیں سکتا ان کا، چونکہ کوئی ان کو پسند نہیں آتا اور وہ کسی کو پسند نہیں آتے. ایک سہیلی بتا دے کوئی کہ جو غم میں اور تکلیف میں اس کا سہارا بنے، بلکہ ایسے ملیں گے جو غم اور تکلیف کی بات ڈسکس کرو. یہ تو کسی کو نہیں بولنا ہے، مطلب یہ اب ہر جگہ بولنا ہے. اپنے دوست کے خلاف بات کریں. یہ بہت کامنلی دیکھا گیا کہ عورتوں کے پاس دوست نہیں ہوتے ہیں. ویسے وہ جو ولی، وہ جو دوست، وہ جو اخوت، وہ جو بھائی چارہ والا میں کہہ رہا ہوں اللہ کے لیے دوستی، وہ بہت کم، مردوں میں بھی کم نظر آتی ہے اور عورتوں میں اس سے بہت خلیل ہے، بہت کم، بہت کم. اچھا، اللہ کے لیے جب 2 لوگ دوست ہوتے ہیں نا، ان کا 2 روز ملنا بھی ضروری نہیں ہے. ہاں، ملنے سے دوستی اور بڑھتی ہے ان کی، ملنا ضروری بھی نہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ اچھا، ملنا ضروری نہیں ہے، آپ کو ان کو جاننا بھی ضروری نہیں. کبھی کبھار آپ کو صرف ایک خبر مل گئی فلاں ملک میں آپ کے بھائی جو پریشان حال ہے، آپ اللہ کے لیے ان سے محبت کرتے، آپ نے دعا کر، ہو گیا آپ کا تعلق. ملے بھی نہیں آپ کو، روز قیامت ہی دیکھیں گے ان کو. لیکن ظاہر سی بات ہے آپ کی دعاؤں میں وہ شامل تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو بتائیں گے تمہارے لیے دعا کرتے تھے، حالانکہ تم سے کبھی ملے بھی نہیں. تو اس کے لیے نہ ملنا ضروری، ملنے سے محبتیں بڑھیں گی. ظاہر سی بات ہے ملنا ضروری نہیں ہے، ساتھ رہنا ضروری نہیں ہے، وہ ہو جاتی ہے اللہ کے لیے بس دوستی اور
कोई मोहब्बत, वो एक अजीब रिश्ता है। याद रखो, तो मर्दों में कुछ हद तक नजर आता है, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा खुसूसन नहीं बोल रहा हूँ, उम्मन औरतों में वो मिकदार और भी कम नजर आता है जो अल्लाह के लिए वाला मामला, ये बहुत जरूरत है याद रखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। आइए दूसरी रिवायत, वो इस तरह से जो सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत है, और रिवायत में अल्फाज ये, उस रोज क़यामत के रोज जिस दिन अर्श के साए के अलावा कोई साया ना होगा, 7 लोग उस अर्श के साए में होंगे। याद रखिए 7 लोग उस अर्श के साए में होंगे, और 7 लोगों में से एक ग्रुप आपने बताया वो 2 लोग जो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। अब ये कोई भी दो हो सकते, इनकी कोई भी नेशनलिटी हो सकती है, इनका जिन्स कोई भी, अल्लाह के लिए बस मोहब्बत करते थे एक दूसरे से, समझ रहे हैं? कोई 2 लोग जो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, वो लोग भी अर्श के साए में होंगे उस रोज जिस रोज अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा। याद रखिए। आइए 8वीं थी नबी फजीलत, 9 फजीलत अल्लाह के लिए उखुवत, भाईचारा, दोस्ती की जो होती है वो क्या है? वो ये, इन्हें अल्लाह की मोहब्बत हासिल होंगी, इन्हें अल्लाह की मोहब्बत हासिल होंगी। ये जो है मुअत्ता इमाम मालिक की जो रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कहा अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है मेरी मोहब्बत वाजिब हो जाती है ऐसे 2 शख्सों पर जो आपस में मोहब्बत मेरी खातिर रखते हैं, ठीक, और मेरी खातिर एक दूसरे की जियारत करते हैं, मतलब मुलाकात करते हैं, और मेरी खातिर एक दूसरे को अता करते हैं। ऐसे 2 लोगों के लिए अल्लाह के रसूल फरमाया, अल्लाह ऐलान करता है कि मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई, हासिल ही होना है उन लोगों को। पहला क्या करते हैं कि पहला करते हैं एक दूसरे से सिर्फ अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते हैं, पहला फायदा। दूसरा फायदा जो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि एक दूसरे से मुलाकात सिर्फ मेरे लिए करते हैं, मतलब कोई बिजनेस टर्म की वजह से नहीं करते हैं, कोई रिश्तेदारी होने की रिश्तेदारी भी हो सकती है उनमें, बिजनेस टर्म भी हो सकते हैं उनमें, लेकिन वो मुलाकात उसके लिए नहीं करते हैं, मुलाकात भी करते तो मेरे लिए करते हैं, मोहब्बत करते हैं मेरे लिए करते हैं, मुलाकात करते हैं मेरे लिए करते हैं। तीसरा जब अता करते हैं तो मेरे लिए अता करते हैं, इसलिए अता नहीं करते कि बहुत हाजी करता, सलाम करता, हमको आते जाते, या जब भी दिखता बहुत आजीजी का इजहार करता, कभी आजीजी का इजहार नहीं किया तो मत दो उसको, बोलिए साल से ज़कात, इसलिए कि आजीजी का इजहार नहीं कर रहा हूँ, झुकाव नहीं दिखा रहा मेरे सामने फलन, नहीं, उन्होंने दिया भी तो अल्लाह के लिए दिया, उन्होंने कोई भी काम किया तो अल्लाह के लिए किया। ये होती है उन लोगों की खुसूसियत, याद रखो, जो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। 3 बातें इस हदीस में आया, लेकिन मेन था जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह जो है उनसे मोहब्बत करता, अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को उन पर वाजिब करार दे दिया है। तो मैं ये गुजारिश करूँ हर आदमी दूसरे से मोहब्बत करे मोमिन होने के नाते, और जाहिर सी बात है कोशिश करे कि मुत्तकियों को अपना हम दोस्त बनाएं, उनसे खराबत इख्तियार करें, हम उलमा को अपना दोस्त बनाएं, उनसे खराबत इख्तियार करें, हम दीनी शख्सियत से जो है नजदीकी इख्तियार करें, तक़वा और परहेज़गारी को अपनी दोस्ती का मेहर बनाएं। चलिए इसी तरह सही मुस्लिम की एक रिवायत में देखिए क्या अल्फाज है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक शख्स दूसरे गांव में अपने एक भाई की ज़ियारत के लिए गया, अल्लाह ताला ने इसके रास्ते में एक फरिश्ता बिठा दिया। एक आदमी दूसरे आदमी से ज़ियारत के लिए निकला और ज़ियारत के लिए गया, तो अल्लाह ताला ने जब वो ज़ियारत के लिए गया तो ज़ियारत जब जा रहा था तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को उसके लिए बिठा दिया रास्ते में। जब वो इस फरिश्ते के पास पहुंचा तो इसने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? फरिश्ते ने पूछा उस आदमी से, तुम कहाँ जा रहे हो? इसने कहा मैं फलां गांव में अपने एक भाई से मिलने जा रहा हूँ। फरिश्ते ने कहा कि क्या तुम इससे कोई नेमत हासिल करना चाहते हो, कुछ बेनिफिट फायदा लेना चाहते हो, करना चाहते हो? इसने कहा नहीं, बल्कि मैं तो सिर्फ अल्लाह की खातिर इससे मोहब्बत करता हूँ, मतलब अल्लाह की खातिर मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। फरिश्ते ने कहा कि मुझे अल्लाह ने तुम्हारे पास भेजा है कि मैं तुमको बताऊं कि अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करता है जैसे कि तुमने अल्लाह की खातिर अपने भाई से मोहब्बत, समझ रहे हैं? अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है उसके दूसरी दलील, एक आदमी अपने गांव से दूसरे गांव निकला जियारत करे, चूंकि हदीस में मिले तो मेरे लिए मिले, मोहब्बत करे मेरे लिए करे, मिले जियारत करे तो मेरे लिए करे। ये आदमी जियारत से निकला, नियत से निकला किसी अपने दोस्त से मिलने, अल्लाह ने आजमाइश के लिए फरिश्ता भेज दिया और रास्ते में बैठ गया, पूछा क्या बात है, क्यों जा रहे हो, क्या कोई नेमत वगैरह है, कोई रिश्तेदारी है, कोई फायदा है उससे? तो कहा कुछ भी नहीं, सिर्फ अल्लाह की खातिर मैं जा रहा हूँ। उसके सिर्फ अल्लाह की खातिर जाने की वजह से अल्लाह ने उसको दुनिया में ही बशारत दे दिया। आइए 10वीं फजीलत अल्लाह के लिए मोहब्बत की, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, जो 10वीं फजीलत है, तो बहुत बड़ी फजीलत है, जो हम तमाम का अल्टीमेट एम है, जो हम तमाम का अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, जो हम तमाम इंसान जहाँ से निकल कर आए थे वहाँ जाने का ये रास्ता है, ये जन्नत का रास्ता है। याद रखिए। आइए हदीस का अल्फाज सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स किसी मरीज की आयादत के लिए गया, अल्लाह की खातिर किसी भाई की ज़ियारत की, तो एक पुकारने वाला फरिश्ता पुकारता है कि तुम बेहतर रहे, तुम्हारा चलना बेहतर रहा और तुमने जन्नत अपना घर बना लिया, तुमने जन्नत अपना घर बना लिया। दो लोग, जो मरीज की आयादत के लिए जाता है और जो दूसरा अपने भाई की ज़ियारत के लिए जाता है। ज़ियारत के लिए जाता है बिना किसी मफाद, बिना किसी मकसद, बिना किसी दुनियावी फायदे के लिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के वास्ते, चूंकि वो मोहब्बत करता है या करती है, उस बेसिस पे वो जाकर मिलता है या मिलती है, जाहिर सी बात है उस बुनियाद पर अल्लाह ताला ऐलान करता है कि ऐलान करने वाले के जरिए, जो जाहिर से हमको सुने नहीं आती, हदीस के जरिए बता दिया गया कि ऐलान करता है कि तुमने अल्लाह के लिए चूंकि ये काम किया तो जन्नत में तुमने अपना घर बना लिया। इस अमल कितनी बड़ी बात है, याद रखिए, अल्लाह के लिए मोहब्बत करना बहुत बड़ा अमल है। हम लोगों को चाहिए कि हम इस्लामी बुनियादों पर एक दूसरे से मोहब्बत करें और दोस्ती करें, इस्लामी भाईचारा कायम करें। अब आइए, इस्लामी भाईचारा जब तक मुकम्मल नहीं होगा तब तक उसी कंडीशंस के हम ना जाने, नहीं तो बोले अल्लाह के लिए हमने
محبت کر لی, اللہ کے لیے میں فلاں سے دوستی کرتا ہوں, اور وہ دوستی ایسی ہے کہ وہ آپ کو گناہ اور معصیت میں لے جا رہا ہے, وہ دوستی ایسی ہے جو آپ کو دنیا کے اندر ہی خساروں میں لے جا رہا ہے, یاد رکھیں ایسی دوستی کو آپ کو چھوڑ دینا ہے. بہت سے لوگوں کا پرابلم یہ ہے, وہ لوگوں کو جب دوست بناتے ہیں تو تحقیق نہیں کرتے, پہلا مسئلہ. دوسرا, دوست کی بگاڑ پہ اصلاح بھی نہیں کرتے اور زندگی انہیں کے ساتھ گزارتے ہیں. صرف وہ مجلس, وہ دوست کی اصلاح نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ بنتی ہے. معلوم, کئی لوگ ایسے جو صرف سگریٹ, شراب, تمباکو, نشہ, زنا صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ جس صحبت میں رہتے ہیں وہ صحبت ایسی. تو کنڈیشن بھی ہے اللہ کے لیے محبت, یہ ایسی نہیں ہوتی کہ آپ نے بس کسی سے دوستی کر لی, آپ بولے اس کو نبھاؤ, ساری زندگی نبھا رہے. وہ بے دین, وہ شرابی, وہ بد اخلاق, وہ حرام خور, مطلب حرام چیزیں کماتا ہے. حرام خور بولتے ہیں کھانے والا, خور کہتے ہیں کھانا فارسی میں. حرام کھا رہا ہے, حرام چیزوں کا ارتکاب کر رہا ہے, تمام چیزیں, سود خور ہو چکا ہے, اور آپ بول رہے ہیں بھائی دوست ہے نا, بچپن کا دوست ہے. آپ نے ایسے دوست کی اصلاح کرنا چاہیے. اگر اصلاح نہیں کر سکتے تو یہ دوستی کو آپ کو چھوڑ دینا ہے, لیکن ہم لوگ یہ چیزوں کو سمجھتے نہیں. تو کنڈیشن جانیں کہ اللہ کے لیے جب میں دوستی اور ولایت کی بات کر رہا ہوں تو یہ کنڈیشنل ہے. اگر تو میں نے 5 کنڈیشن آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. میں ہی نہیں کر رہا, یہ 5 ہی ہے. فضیلت 10 رکھی تو 10 ہی نہیں تھی, کئی ہیں, میں نے 10 چنی تھی. 5 کنڈیشن رکھتا ہوں جو بڑی اہم کنڈیشن ہے کسی سے دوستی جب آپ کرتے ہیں, اس چیز کا آپ ضرور خیال رکھیں. پہلی چیز وہ کیا ہے؟ پہلی شرط دوستی اللہ کے لیے جو اخوت جو ہونی, وہ اخوت صرف اللہ کے لیے ہو, وہ بھائی چارہ اور دوستی صرف اللہ کے لیے, وہ محبت صرف اللہ کے لیے. کوئی دنیا داری, کوئی دنیائی مفاد, کوئی بزنس, کوئی وسیلہ اور پہچان بنانے کے لیے, کوئی بات کے فائدوں کے لیے. یا دیکھیے ہم لوگ عموماً کسی سے دوستی کرتے تو بڑے دماغ میں عجیب و غریب خرافات رہتے ہیں ہمارے, بڑے عجیب و غریب خرافات. بلکہ آج کل تو ہم نے بچوں کو سکھاتے, بیٹے کہاں جا رہے ہیں, ارے وہ بچوں کے ساتھ نہیں رہنا, بیٹے وہ غریب بچے ان کے ساتھ نہیں رہنا, وہ انکل ہے نا ان کے بچوں کے ساتھ رہنا, وہ لوگ امیر ہیں. تو ہماری دوستی کی بنیاد محبت اللہ کے لیے نہیں بلکہ بنیاد ہے کسی کی مالداری. بیٹے یہ لوگوں میں رہنا, وہ لوگ, ہاں آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں بیٹے وہ لوگ ہیں وہ مالدار ہیں لیکن وہ اشرار ہیں, وہ شریر ہیں, وہ فتنہ انگیز لوگ ہیں, وہ گناہ گار ہیں, اس لیے میں نصیحت کرتا ہوں تم کو کہ ان کے ساتھ نہ رہو. یا پھر غریب ہے لیکن وہ غریب ہونے کے ساتھ ساتھ گناہ گار ہے, فتنہ انگیز ہے اور فلاں کرتے ہیں, لہٰذا تم ان کے ساتھ نہ رہ کے وہ امیروں کے ساتھ رہو. یہ تو ہو سکتا ہے لیکن ہمارے کرائٹیریا وہ امیر, غریب, گورا, کالا, علاقے اعتبار سے اتارے نا, فارن ریٹرن ہے, ان کے ساتھ رہو. دوسروں کے ساتھ کہہ رہے ہیں یہ انڈین تو کہیں مل جائیں گے تم کو, ایسے ہوتا ہے نا. یہ سب چیزیں آپ دیکھیے ایسی کرتے ہیں. عطا بھی کرتے تو اس کی دوستی کے لیول, اس کا اسٹیٹس اللہ کے لیے نہیں. تمام چیزیں ہماری مفاد پرستی پہ بنیاد پہ ہوتی ہیں. ہمیں خالص اللہ کے لیے یاد رکھے دوستی کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. تو پہلی شرط کیا معلوم اس دوستی قوت اور اس کے بینیفٹ جو فضائل ہم نے دیکھے وہ یہ ہے کہ خالص اللہ کے لیے یہ کام کیا جائے. یاد رکھیں خالص اللہ, ہم اپنی نیتوں میں اخلاص لا, یاد رکھیں اس معاملے پہلی شرط یاد رکھیں. اور ہم نے کئی حدیثیں دیکھ لی, جس میں حدیث ابھی جو گزری صحیح مسلم کی روایت, ایک آدمی چلا اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے, فرشتے نے آ کے کہا کس لیے جا رہے ہو, کوئی فائدہ, کوئی نعمت, کوئی مفاد, کوئی دنیاوی فائدہ؟ اس نے کہا نہیں, صرف اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں. اس کو بشارت مل گئی, صرف اللہ کے لیے. پہلی شرط. دوسری شرط یاد رکھیں کہ یہ جو بھائی چارہ ہے, یہ دوستی, محبت ہے, ایمان اور تقوی کی بنیاد, ایمان اور تقوی کی بنیاد, ایمان اور تقوی کی بنیاد. پہلا تو اللہ کے لیے ہوگی خالص نیت کے ساتھ, اور ایمان اور تقوی کی بنیاد پہ ہوں گی. یہ بڑی اہم بات ہے, یاد رکھیے. اس لیے کہ مومن صرف مومن اور صالح لوگوں کو اپنا دوست بناتا ہے, وہ کسی بھی ایرے غیرے کو اپنا دوست نہیں بناتا, اور گناہ اور معصیت کرنے والوں سے تو وہ بالکل دور رہتا ہے. یاد رکھیے قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ, مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی اللہ نے, ٹھیک ہے. تو مومن کو اپنا دوست بناتا ہے. یاد رکھیے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہا, جو ابو داؤد کی روایت ہے, کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, کہا کہ تم صرف مومن کو اپنا ساتھی بناؤ اور تمہارا کھانا صرف متقی ہی کھائے. تم مومن کو ہی اپنا دوست بناؤ اور تمہارا کھانا متقی کھائے. کھانا انسان کی ظاہر سی بات ہے سب سے بڑی نعمت ہے, اس میں سب سے افضل چیز ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے رزق میں. تو اللہ کے دوستی کرو تو ایمان والوں سے کرو. کیا فرمایا دیکھیں حدیث کا, اپنا ساتھی بناؤ, صرف مومن کو بناؤ, اور یاد رکھنا تمہارا کھانا متقی کھائے. چونکہ ظاہر سی آدمی جس کا دوست ہوتا ہے اس کے ساتھ کھاتا اور پیتا ہے, تو اس چیز کا خیال رکھے کہ متقی لوگ ہی ہمارا کھانا کھائے, مطلب ان سے ہماری گہری دوستی ہو اور ان کو کھلایا جائے اور وہ ہمارا کھانا کھائے, مطلب جو ہم کماتے ہیں ان کو اس میں سے کھلایا جائے. اب یاد رکھیں یہاں نہیں کہا کہ غریب اگر تمہارا متقی پرہیزگار تو اس کو کھلاؤ, یہاں کوئی بھی ہو سکتا, غریب ہو تو اور افضل ہے, مدد کی مدد, دوستی کی دوستی. غریب نہ ہو بھی تو اس پہ آپ خرچ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں دیکھیے مومن تیرا دوست بنے اور متقی تیرا کھانا کھائے. دوسری روایت دیکھیے اس طرح سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, لہٰذا تم دیکھو کہ تم کس کو اپنا دوست بناتے ہو. آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے, لہٰذا تم اس چیز کا خیال رکھنا تم کس کو اپنا دوست بناتے ہو, ٹھیک ہے. جس کو میں عام زبان میں کہوں گا, یہ عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ برڈز آف سیم فیدر فلائز ٹوگیدر, ایک جیسے پنچھی ایک ساتھ رہتے. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ تم دیکھو, دیکھیے آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے تو تم دیکھو کس کے ساتھ تم رہتے. ہمارے بچے کس کے ساتھ رہے, دیندار متقی پرہیزگار لوگوں کے بچوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. وہ دیندار پرہیزگار متقی ہے لیکن ان کے بچے نہیں رہتے, ان کے ساتھ نہیں رہیں گے ہمارے بچے. یہ بنیاد. ہم کس کے ساتھ رہیں, ہم اپنے رشتہ داریاں کس سے بنائیں, شادی بیاہ کن لوگوں سے کریں, سب کے لیے کرائٹیریا ہیں.
چونکہ وہ اللہ کے لیے محبت اور بھائی چارے کے اندر وہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح تیسری کنڈیشن، تیسری شرط کیا یاد رکھیں، وہ یہ ہے یہ جو بھائی چارہ ہوگا اور جو محبت ہوں گی یہ صرف اور صرف یاد رکھیے اسلامی بنیادوں پہ ہوں گی۔ یہ بھائی چارہ اور یہ محبت صرف اور صرف اسلامی بنیادوں پہ ہوں گی، یاد رکھیں اسلامی بنیادوں پہ ہوں گی، اس بات کو ہم خیال رکھیں، یاد رکھیں اسلامی بنیادوں پہ ہوں گی۔ آئیے جب دونوں اکٹھا ہو تو اس بات کا عہد کریں کہ شریعت کو لازم پکڑیں گے، اور جب جدا ہوں گے تو اس بات کا عہد کریں کہ شریعت کے مطابق ہی عمل کریں گے۔ مطلب یہ ایک کنڈیشن ہے، یاد رکھیں جب ہم کسی سے دوستی کر رہے ہیں، اس سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو وہ اسلامی بنیادوں پہ ہو، شرعی بنیادوں پہ ہو، یہ شرط ہے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیے صحابہ وغیرہ جب اللہ کے رسول کے اصحاب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو کچھ روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں، جو ایک دوسرے سے ملتے تو ہاتھ ملاتے اور اتنی دیر تک ہاتھ ملا کے رکھتے جب تک کہ ایک آدمی دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا دے۔ سورہ عصر کے اندر یاد ہے کہ بہت ساری اہم باتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو سورہ عصر نہ سنا دے تب تک ایک دوسرے سے ہاتھ وہ لوگ ملایا کرتے، تو اسلامی شریعت کے بنیاد پہ ہوں گی۔ چوتھی شرط یاد رکھیے وہ کیا ہے کہ اخوت جو یہ بھائی چارہ اور محبت ہوں گی اللہ کے لیے ہوں گی، یاد رکھیے خیر خواہی، اور اللہ کے لیے خیر خواہی والی بنیاد پہ ہی ہوں گا۔ اب یاد رکھیں خیر خواہی سے مراد آپ اس کو نصیحت کریں گے، اس دوست کو اس کا خیال رکھیں گے، آپ اس سے اچھا سلوک کریں گے، اچھا برتاؤ کریں گے، غلطی معصیت گناہ کی طرف جائے تو روکیں گے، اگر دوستی نہ بھی چھوڑیں گے تو کم از کم اس کو سمجھاتے رہیں گے، اور اگر وہ سمجھانے کے بعد بھی وہ نہ مانے تو اس کی دوستی کو آپ چھوڑ دیں گے۔ یاد رکھیے بڑی اہم بات ہے، ورنہ ہم لوگ یہ ہوتا دوستی کر لیتے ہیں، بچپن کے دوست ہیں، اب بچپن کے دوست لیکن آج وہ دوست شرابی ہو گیا، آپ یا تو سمجھائیں یا تو اصلاح کرے یا تو دوستی کو ڈسکنٹینیو کرے، یہ بہت زیادہ اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے لیے نصیحت کرنے پر بیعت کی، مطلب انہوں نے جب ایمان قبول کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی، کن چیزوں پر لی؟ نماز قائم کرنے پر بیعت لی، زکوٰۃ دینے پر بیعت لی، اور ہر مسلمان کو نصیحت کرنے پر بیعت لی۔ سمجھا؟ مطلب نصیحت کرتے رہیں گے ہر مسلمان کو، جب بھی کوئی خرابی کوئی برائی کوئی اس کے اندر چیز دیکھے تو اس کی کیا کریں گے؟ اس کی نصیحت کریں گے، یاد رکھیں۔ اب کوئی ایسا انسان ہے جو زندگی کے مرحلے میں پہلے اچھا تھا، اب آپ کا دوست بگڑ گیا تو کیا کریں گے؟ آپ اس کو نصیحت کریں گے، لیکن اگر وہ شخص آپ کی نصیحت کو نہیں مانتا ہے یا نصیحت کو نہیں سنتا ہے تو آپ بار بار اس کو سمجھائیں، اگر اس کی بات بھی نہ مانے تو اس کی مجلسوں میں جانا آپ کم کر دیں گے۔ ہاں آپ کی مجلسوں میں وہ آئے بیٹھے لیکن اس کے فتنے میں آپ مبتلا نہ ہو، ایسی مجلسوں میں اس کو آپ بلائیں، ٹھیک ہے، وہ آ سکتا ہے، لیکن آپ اس کی مجلسوں میں جانا دھیرے دھیرے کر کے چھوڑ دیں گے۔ ہمیں کئی واقعات ایسے ملتے ہیں جس میں صحابہ نے یا تابعین نے بہت سارے لوگوں کو چھوڑ دیا، ان کی مجلسوں میں جانا چھوڑ دیا، ان کو اپنے مجلسوں میں بلانا چھوڑ دیا، جبکہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی گئی اور اس کے بعد بھی وہ لوگ اس بات کو ماننے کو ریڈی نہیں تھے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ تو ہم بھی کیا کریں؟ اپنے دوست سے آپ کی دوستی ہے لیکن اس میں اب بگاڑ آ گیا، اس میں شر پسندی آ گئی تو اس کو نصیحت کریں، اس کو سمجھا، یاد رکھیے چھوڑنے پر آمادہ کریں، چھوڑے تو ٹھیک، نہ چھوڑے تو معاملے کو دوستی کو آپ ختم کر دے، مطلب دوستی تو باقی ہے لیکن پھر وہ ٹیمپرری رہیں گی، اس معنی میں رہیں گی کہ اگر وہ اپنی اصلاح کر لے تو دوستی کنٹینیو، اصلاح نہیں کرتا تو دوستی ڈسکنٹینیو۔ پانچویں شرط یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ آرام اور مصیبت میں اس کے ساتھ بھائی چارے کا، محبت کا اظہار کریں، اچھے اور برے دنوں میں اس کے ساتھ ہمدردی کا، اور جس کو کہیں گے اچھے دنوں کے اندر جو ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک، اور برے دنوں میں ہمدردی کا معاملہ کریں، یہ بہت اہم ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں کسی کا بہت اچھا دوست ہوں اور وہ دوست غربت میں پریشان اور آپ مالداری سے پریشان ہیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ دوست کے سچے نہیں ہو سکتے؟ آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک شخص ہے اور اس نے کہا میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تو جانتا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ کہا نہیں میں نہیں جانتا ہوں۔ تو کہا اس کا معنی یہ ہے کہ تیری مال و دولت پہ اتنا ہی میرا حق ہے جتنا تیرا حق ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر میں ابھی ویسی محبت نہیں کرتا ہوں، ابھی میں چلا جاتا ہوں، بعد میں آؤں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ پریشان ہے دوسرا شخص جس کو آپ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو آپ اپنے مال میں خوش نہیں ہو سکتے جبکہ وہ پریشان حال ہے، آپ اس کی مدد کریں گے، سمجھ رہے آپ اس بات، اس کی آپ مدد کریں گے، یاد رکھیے بہت بڑی چیز۔ تو اس کی خوشیوں میں آپ خوش ہو، اس کے غم میں آپ غمگین ہیں، اس کے آپ حالات کے اعتبار سے اس کی آپ مدد کریں، ٹھیک ہے۔ یا آپ سمجھ لیجیے ایک مالدار دوست، اس کو مدد کی ضرورت نہیں حوصلہ افزائی کی ضرورت، اس کے نیکی کرنے پر حوصلہ افزائی کریں، اس کے گناہ کرنے پر اس کو ٹوکے اور روکے، یاد رکھیں اس کی خوشیوں میں شامل ہو، اس کے غموں کو بانٹنے کی جو آپ کوشش کریں، اس کو ہم کہیں گے جو حالات میں وہ ہے آرام اور مصیبت میں اس کا ساتھ دینا، یہ دوستی کی بڑی جس کو کہیں گے اہم باتوں میں سے ایک بات ہے۔ ایسا کوئی دوست ہو ہی نہیں سکتا کہ دوست پریشان ہو اور یہ مطمئن اور خوش ہو، ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ دوست کے بچوں کی شادیاں نہ اور یہ خوش ہو اس کے اندر وہ پریشان ہے، دونوں ایک دوسرے کی غم میں اور خوشیوں میں شریک ہو، یاد رکھیے یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہم جب ایسی دوستی کرتے ہیں اللہ کے لیے تو یاد رکھیں اس کے کئی فائدے دنیاوی ہوتے ہیں اور کئی فائدے یاد رکھیے اس کے اخروی ہوتے ہیں، یاد رکھیے ہم ان فائدوں کو اگر ہم اٹھانا چاہتے ہیں تو ان کنڈیشنز پہ انشاءاللہ اگر ہم دوستی کریں گے تو ہم وہ حالت پا لیں گے، وہ کیفیت پا لیں گے، یاد رکھیے جو صحابہ کی زندگیاں تھی، یاد رکھیے جنہوں نے جب محبت کی اللہ کے لیے ایک دوسرے سے تو کیا کچھ کرنے دکھایا تھا۔ تو یہ 5 شرائط تھی، یاد رکھیے، اور 10 فضائل تھے جو ہم نے دیکھے۔ ہمیں چاہیے ہم لوگوں سے دوستی کریں، ہم مومنوں سے دوستی کریں، ہم متقین سے
سے دوستی کریں, نیک لوگوں سے دوستی کریں, ہم ان سے اچھا سلوک کریں, ان سے اچھا برتاؤ کریں, اللہ کے لیے دے, اللہ کے لیے روکے, اللہ کے لیے جو کچھ کرنا ہے سب اللہ کے لیے کرے. یاد رکھیے اس دنیا میں فائدہ ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے اچھے دوستوں کی بڑی کمی ہوتی ہے, ایسے لوگ کم ہی ملتے ہیں. میں تو اپنے تقریروں میں بار بار کہتا ہوں, کسی انسان کو 2 ایسے لوگ مل جائے جو اس کی خوشیوں میں خوش ہو اور اس کے غم میں شامل ہو, تو کامیاب انسان آج کے دور. کبھی کبھار زمین, زمانہ, ماحول, زبان, علاقہ اور عمر ایسے تقاضے اس کے ہوتے ہیں کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے, وہ کام کر نہیں پاتا ہے. تب تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی نیت دیکھیں گے کہ وہ کیا پڑھنا چاہتا ہے. لیکن اللہ نے جس کو زمین, زمانہ, حالات, ماحول, سہولت دے رکھی کہ وہ تجوید کو سیکھ سکتا ہے, اس میں صلاحیت بھی ہے سیکھنے کی خود میں, تو وہ سیکھے, یہ ضروری ہے. اس لیے کہ تجوید کا معنی ہوتا ہے قرآن کو جب ہم پڑھیں گے تو اس الفاظ کے حق ادا کریں گے, اس کی جو متن کو جیسا پڑھنے کا حق ہے ویسا پڑھنے کی کوشش کریں گے, تبھی جا کے ظاہر سی باتیں صحیح نتیجے تک ہم پہنچیں گے جب معاملہ ہوگا بات کو سمجھنے کا. لیکن چونکہ ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, جیسا کوئی اردو بول رہا ہے اور اردو کے اندر کچھ بھی بولتا چلا جا رہا ہے, تو اردو پڑھنے والے, ایسا کہ ایک شخص ہے جو اردو اچھی نہیں جانتا ہے اور وہ آپ کے سامنے تقریر کرتا ہے, آپ کتنی غلطیاں پکڑیں گے اس کی. پھر کبھی کبھار بولیں گے جانے دو اردو نہیں آتی بلکہ کر رہا ہے. لیکن جب پرفیکٹ اسپیچ کی بات آئیں گے تو آپ بولیں گے اردو اچھی ہونا تو بھائی ضروری ہے. ایسے آدمی کو ہم تقریر میں, ٹی وی شو پہ تو نہیں بڑھا سکتے لا کے جس کی اردو اتنی خراب ہو. مرد کو بھی عورت کیسا بولتا ہے, عورت کو مرد کیسا بولتا ہے, کھائے گا, کرے گا, یہ مطلب اب نہیں, یہ اردو کا جس کو کہیں گے اس کا ٹون نہیں ہے, یہ آدمی صحیح نہیں. تو اسی طرح عربی کی یاد رکھیے لینگویج. اچھا, عربی میں اگر آپ تجوید سیکھ سکتے ہیں تو میں یہی گزارش کروں گا آپ تجوید سیکھیں. قرآن کو پڑھنے کا وہ طریقہ ہے, مخرج کیسے ادا, حروف کیسے ادا کیے جاتے ہیں, کہاں سے آوازیں نکلتی ہیں, کس کو کتنا کھینچنا چاہیے, یہ بہت ضروری یاد رکھیے قرآن کے حد تک. جس کے پاس سہولت ہے, سکھانے والے ہیں, عقل ہے, شعور ہے, سب کچھ ہے, اس نے سیکھے, سیکھنا ہی چاہیے. صرف وہ ایکسیپشنل ہے جس کا زمین, زمانہ, حالات, ماحول, معاشرہ سکھانے والا نہیں ہے, عمر ساتھ نہیں دیتی, عقل ساتھ نہیں دیتی, زبان اب ساتھ نہیں دیتی, وہ ایک الگ مسئلہ. لیکن باقی تمام لوگوں کو سیکھنا ہی پڑے گا. یاد رکھیے یہ بہت ضروری ہے. یاد رکھیے آپ, کیونکہ الفاظ دیکھیے کیسا ہوتا ہے, اگر تھوڑے تھوڑے معنی لے, جیسا میں بیچ میں تقریر میں بول رہا تھا کہ وہ اللہ کا خلیل ہوتا ہے نا, وہ خلیل کو قلیل اگر میں بول دوں تو قلیل قاف سے جو آتا ہے وہ تھوڑے کے معنی میں آتا ہے, اور خلیل جو خے سے آتا ہے وہ دوست, یا ایکچولی اس کا معنی ہوتا ہے ایسی ہڈی جو گلے میں اٹک جاتی ہے, اندر جاتی ہے نا باہر آتی ہے. تو خلیل وہ دوست ہوتا ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا آدمی کو, اس کا مطلب وہ سب سے مین ہے, اس کے بغیر کچھ نہیں. ٹھیک ہے, تو خے سے آتا ہے اور یہ آتا ہے قاف سے. اسی طرح قمر, ٹھیک ہے, قمر اور خمر. قمر جو قاف سے آتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے چاند, جیسے ہمارے قمر بھائی, چاند بھائی ہمارے. اور اگر اسی آدمی کو قمر کی جگہ خمر بھائی بولتے تو شرابی ہو گیا. خمر بولتے خے سے شراب کو, اور قاف سے بولتے چاند کو. اب کتنا فرق ہے نا, خمر بھائی تو آپ بول رہے ہیں اس کو خمر بھائی, قمر بھائی کو, تو وہ کیا ہوتا ہے شرابی بھائی, اور ایک ہوتا ہے چاند بھائی. میننگ دیکھیے آپ کیسے چینج ہوتے ہیں. تو ایسا بہت ساری چیزیں یاد رکھیے, وہ معنی چینج ہو جاتا ہے. جیسا کہ اصلاح, اصلاح معاشرہ ہے نا, اصلاح الف سواد لام الف اور ہے, اصلاح ہے نا, سواد سے لکھتے ہیں, تو اس کا معنی ہوتا ہے تبدیلی لانا, چیزوں کو اپنی حقیقت کی طرف لے جانا جس میں بگاڑ آ گیا ہے. اور اگر وہی الف سین لام سے لیتے, اصلاح معنی ہوتا ہے ہتھیار, اصلاح معاشرہ مطلب معاشرے کا ہتھیار, سین سے اگر لکھ دیتے, اور سواد سے لکھے تو چینجز کے معنی میں کہ بھائی جیسا پہلے تھا ویسا ہو جانا چاہیے. تو اصلاح بولتے ہیں نا, اسی طرح اصلاح ہوتا ہے الف سین, تو ہتھیار ہو جاتا ہے اس کا. ٹھیک ہے, تو آپ اتنا تبدیلی آ جاتی معنوں کے اندر الفاظ کی یاد رکھیے. تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ تجوید کو سیکھیں جہاں تک اللہ نے آپ کو اگر سہولت دی ہے. جہاں آدمی مجبور ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی نیت دیکھیں گے, لیکن جب مجبور نہیں ہے تو پہلے سیکھیں, سیکھنے کے بعد جو ہے پھر اس کی مجبوریاں, جیسا کہ کچھ زبانیں ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان پیدا ہوا وہ پڑھ ہی نہیں پاتا بیچارہ, کتنا بھی بولو اس کو بیچارے کو وہ بہت مشکل جاتا ہے, تو وہ تو خیر مجبور ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مجبوری دیکھیں گا. لیکن جہاں مجبوری نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو تجوید سے اس کا حق ادا کرتے ہوئے ہی پڑھے جاتے ہیں. ہمیں سوال کیا, جو اللہ کے لیے میں نے محبت کی بات کہی, تو کیا اللہ کے لیے نفرت بھی کرنا ہے؟ تو ہاں, جس نے اللہ کے لیے دیا اور جس نے اللہ کے لیے روک لیا, جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور جس نے اللہ کے لیے دشمنی کی, دشمنی میں نفرت بھی ہے, تو اللہ کے لیے نفرت بھی کرنا ہے. یاد رکھیں ان لوگوں سے جو اللہ کے دین کے خلاف, ان لوگوں سے جو شریعت کے خلاف, ان لوگوں سے جو حق کے خلاف, ان لوگوں سے جو انسانیت کے خلاف, انسانی جان کے خلاف, ان سے ہم لوگ نفرت کرتے ہیں. جیسا ہم ہر وہ انسان جو انسانیت کو تکلیف دیتا ہے اس سے نفرت کرتے ہیں, چور اچکا ڈاکو سے لے کے دہشت گرد ٹیررسٹ تک ہم نفرت کرتے ہیں ان لوگوں سے, ہے نا. تو جیسے محبت کرنا ہے ویسے نفرت بھی کرنا ہے کچھ لوگوں سے. تو کسی انسان کے گناہ اور معصیت کے بیسس پر آپ اسے نفرت بھی کر سکتے ہیں, لیکن نفرت کا بیس کیا ہوگا؟ اللہ کے لیے میرے کو گالی دیا تھا نا اس لیے میں نفرت کرتا ہوں, میرے بچوں پہ الزام لگایا تھا ایک زمانے میں, نہیں ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے عائشہ رضی اللہ عنہا, اور مصطح رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے, مصطح رضی اللہ عنہ, اور منافقین نے جو ہوا پھیلا دی تھی آپ کے خلاف, نعوذ باللہ, کے الزام لگایا تھا, وہ معصوم صحابی بھی اس میں
آ گئے. ابھی ابوبکر صدیق کے رشتے دار تھے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اسٹیفن ہر مہینے کچھ خرچہ دیا کرتے. جیسے ہی انہوں نے الزام لگایا حضرت ابوبکر نے ان کو اسٹیفن دینا بند کر دیا. فوراً اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت نازل کی کہ وہ لوگ جو دوسروں کی مدد کر وہ کرتے رہے کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ انہیں معاف کرے؟ ابوبکر صدیق نے کہا اللہ ہم چاہتے معاف کرے. اسٹیفن پھر جاری کر. ناراض ہو گئے تھے نا بیٹی پہ الزام لگا, لیکن دیکھ اس لیے رہتے اللہ کے لیے, روکنا اللہ کے لیے چاہیے, بیٹی کے لیے روک سکتے, سمجھا, اللہ کے لیے. تو لہٰذا آپ نفرت بھی کر سکتے کسی صرف, لیکن مقصد کیا ہوگا اللہ کے لیے ود ان باؤنڈریز اینڈ لمٹس. نفرت کا معنی نہیں کسی کی آپ جان لے لیں گے, نفرت کا معنی نہیں ہے کہ آپ جو ہے سمجھ اس کے خلاف بات کریں. نفرت کا معنی یہ کہ آپ اس آدمی سے بغض دل میں رکھیں گے اس لیے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے, رسول کا دشمن ہے, شریعت کا دشمن ہے, مسلمانوں کا دشمن ہے, یا کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ انسان, اور وہ تکلیف دیتا ہے, حق کے خلاف ہے, ٹھیک ہے. بہرحال آپ اس کے دل میں اس کے تعلق سے دشمنی بھی کرنا ہے. اگر ہم مکمل ان کو چھوڑ دیں گے تو وہ الگ ہو جائیں گے, ایک الگ گروپ بن جائیں گا, پھر گروپزم ہو جائیں گا اور پھر اصلاح کے چانسز بھی کم ہوں گے. دیکھیے آپ کا کس سے ریلیشن شپ کیا ہے وہ آپ کی نیت اور آپ کے انٹینشن پہ آپ کو اظہار تھوڑی کرنا ہے اس حدیث کے اندر. ایک انسان جس سے آپ محبت کر رہے ہیں آپ کو بتانا تھوڑی کہ محبت کا یہ لیول ہے کہ میں تقوی کی بنیاد پہ کر رہا ہوں, فلاں کر رہا ہوں, فلاں کر رہا ہوں. آپ سامنے اس کے ساتھ بری ریلیشن کنٹینیو کر سکتے ہیں, بلکہ وہ ریلیشن کنٹینیو کر کے اس کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں, لیکن دل میں آپ کو معلوم اللہ میں اس سے ولایت بھی رکھتا ہوں اس لیے کہ گناہ گار ہے. سمجھ رہا بات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے, ایک شخص آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ تیری قوم کا سب سے بدترین شخص ہے, کیونکہ بہت مطلب اس کی زبان اتنی گندی تھی, جب کچھ بولتا کہ بس مطلب فتنہ مچا دیتا. تو کہا تیری قوم کا سب سے غلیظ شخص ہے, سب سے برا شخص. وہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کی تو اللہ کے اتنے ادب سے بات کی اسی کو انتہا. میں عائشہ نے کہا اللہ کے رسول ابھی تو آپ بول رہے تھے میری قوم کا سب سے برا انسان ہے, لیکن آیا تو ایسی باتیں کر رہے تھے آپ کی جیسا اس سے باخلاق انسان دنیا میں نہیں ہے کوئی. سمجھ گیا بات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار نہیں کیا آنے کے بعد کہ تو سب سے برا انسان ہے. میں بھی عائشہ کو بھی بول رہا تیرے سے برا کوئی انسان نہیں, تیرا فتنہ, کیونکہ اس کی فتنے سے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچنا ہے, اس کی اصلاح بھی کرنا ہے. تب آپ کو اس انسان سے بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کا اس سے کیا ولایت کا درجہ ہے. آپ اپنے حد تک رکھیے کہ میں اللہ کے لیے سے نفرت کرتا چونکہ فلاں ہے, لیکن جب ملے, جب مدد کی ضرورت ہو تو کر دے, تاکہ یہی تو وجہ ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے واپس لوٹ کر آ جائے صحیح چیز پر. اور گروپزم نہ ہو, جیسے آپ نے کہا کہ برے لوگوں کا الگ ہی کر دیں گے تو اصلاح کب ہوں گی؟ نہیں, ان کے ساتھ رہو لیکن اس کے معصیت اور گناہ میں بازو ہٹ جاؤ, اس کے خراب کاموں سے بازو سرک جاؤ. پھر جب اچھے وقت ملو مدد کرو, اس کے کوئی برا وقت ہے کھلاؤ پلاؤ, مدد کرو, مالی مدد کرو, اس نیت سے کہ شاید زندگی بدل لے, آپ کے ساتھ آ جائے. تو آپ کو بولنا نہیں ہے, جب آپ بولیں گے نہیں تو ڈیفائن وہ بھی نہیں کر سکتا. سمجھا؟ جائیے آئیے ملیے, ان میں کام کیجیے, جو کچھ ان کی اصلاح ہو سکتی وہ آپ کر سکتے. اچھا لوگ گناہ گار ہے اس کی وجوہات ہوتی, اگر ہم ڈیپتھ میں جائیں تو بہت ساری چیزیں ہم کو پتہ چلتی ہے ان کے گناہ, ان کے معصیت کے تعلق سے, اور اصلاح کے بہت سارے دروازے کبھی کبھار کھل جاتے ہیں, یاد رکھ کھل جاتے ہیں. تو ایک تو وہ گناہ گار ہے جس کو سب کچھ سہولت اللہ نے دی پھر بھی معصیت کرتا ہے, اور ایک وہ گناہ گار ہے جو مجبور ہے اپنے گناہ کرنے کے, اس کا پیٹ, اس کی بھوک, اس کے بچے, اس کی جان اس کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ گناہ کی طرف جائے. تو آپ کو دیکھنا ہوگا, مطلب یہ میں کہہ رہا ہوں نا, یہ ڈیپینڈ ہے. میں نہیں کہہ سکتا کہ میری ان سے ولایت اور دوستی ان عورتوں سے میں ان میں کام کر, نہیں, لیکن ان میں جو اپنی اصلاح کر لے, ہم لوگ ان کے دوست ہیں, ان کی مدد کر سکتے, ان کا تعاون کر سکتے, جو اس برائی سے نکلنا چاہے, کیوں نہیں مدد کریں گے ایسے لوگوں, کیونکہ تو اول فریضہ ہے کہ لوگوں کو صرف گناہ گار بولتے رہے, ہم اس کے لیے کچھ کر بھی سکے کہ اس کو اس گناہ سے نکالا جائے. تو بہرحال یہ ڈیپینڈ ہے. اپنی نفرت کا اظہار مت کیجیے اس کے گناہ کی وجہ سے, نہ اس کو گروپ میں بدلنے دے کہ بھائی بہت اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں اور ہم کو الگ سمجھتے ہیں, مت کیجیے. آپ اپنے لیول تک رکھیے اس کے اس گناہ اور اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس سے کیا دوستی کا ٹائم رکھنا ہے, لیکن وقتاً فوقتاً ہر وہ چیز کرے جو اس کی ضرورت ہے. اچھا کبھی کرو گناہ گار آپ کا ایسا رشتہ دار ہو جس پہ خرچ کرنا آپ پہ واجب ہو, والد کو تھوڑی بول سکتا بیٹا میں خرچ نہیں کروں, ماں کو تھوڑی بول سکتا بیٹا میں خرچ نہیں کروں گا, بہن بھائی جو اس پہ ڈیپینڈ ہے چھوٹے, ان کو تھوڑی بول سکتا. تو یہاں تو مجبوری ہے, لیکن جب ایسا کچھ ہو کہ آپ کا بھائی اور کوئی دوسرا آدمی جو متقی پرہیزگار ہو, تو آپ کے بھائی کو آپ ترجیح نہیں دیں گے, اس کو ترجیح دیں گے. لیکن یہ سب آپ کے دل میں, اس کو بتانے کی دیکھ تیرے بدلے میں اس کو دے رہا, بولنے کی ضرورت ہی نہیں, اس کے ساتھ اپنا ٹرم کہ میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں, میرے بھائی سے اللہ کے لیے نفرت. تو یہاں پتہ چلا آپ نے اللہ کے لیے محبت کی بنیاد پر ایک غیر بھائی ہونے کے باوجود بھی اس کو ترجیح دی اپنے بھائی کے مقابلے, سمجھا؟ یہ اس کا معنی ہوتا ہے. لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے, ان کو محسوس مت ہونے دیجیے, اور ان کی اصلاح کرنے کے جو بھی راستے ہو سکتے ہو کریں. شیخ یہی معاملہ اگر سے فائنل سوال کیا کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں تو اپنا کوئی دوسرے جماعت کی دوسری جماعت سے تعلق رکھنے والا ایک مسلم بھائی ہے اور میری جماعت الگ ہے, یا اس کا مسلک الگ ہے, میرا مسلک الگ ہے. اب اس معاملے میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے, جہاں تک کسی مسلک کو وہ ماننے والا ہے اور جو عمل کر رہا ہے, وہ عمل یاد رکھیے ایسا نہیں ہے جو اس کے عقیدے کو خراب کرتا ہے, وہ ایسا عمل نہیں جو اس کو شرک تک لے جاتا ہے, وہ ایسا عمل ہے جو صرف علماء کی رائے کے اختلاف کی بنیاد پر جو ہوتا ہے, یا پھر قرآن و سنت میں کسی دلیل کی غیر موجودگی کی بنیاد پہ علماء کے اقوال یا صحابہ کے اقوال کی بنیاد پہ وہ اختلاف کرتا ہے. ایسے اختلافات کے باوجود بھی محبت کرنا یاد رکھیے یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے اور یہ ہوتا ہے. آئیے واقعہ سنیے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے, یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوتا, آپ کے ایک بڑا مشہور قول آپ نے فرمایا کہ عمر اسلام کا ایک مضبوط قلعہ تھا, اور عمر کے انتقال سے اس قلعے میں ایک شگاف, ایک دراڑ پڑ گئی یاد رکھیں, اور آپ بہت روئے, آپ نے بڑا افسوس وہ کیا, اور عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بڑی مغفرت کی دعائیں کی. حالانکہ اپنی زندگی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کا 100 مسئلوں میں اختلاف, 100 ایشوز میں اختلاف, لیکن وہ اختلاف نے کبھی ان کو محبت کم نہیں ہونے دی, چونکہ
کیونکہ اختلاف جائز تھا، ان کے پاس اپنی دلیل تھی، ان کے پاس اپنی تھا. کوئی انسان قرآن و سنت کے خلاف کھڑا ہو جائے سیدھا تو آپ محبت نہیں کریں گے اس سے. لیکن اختلاف رائے کی بنیاد پہ آپ کسی سے محبت نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا. اختلاف اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ. تو وہ آپ کا جو بھائی ہے دوسری جماعت سے تعلق رکھتا ہے، اس سے بھی آپ محبت کیجیے اللہ کے لیے. یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کی بنیاد پہ کہ نماز میں ہاتھ کا باندھے، رفع دین کرے نہ کرے، آمین بالجہر، 20 رکعت یا 8 رکعت فلاں، یہ مسئلوں کی بنیاد پر محبتوں میں کمی نہ آئے. چونکہ ایسے مسئلے ہیں جن میں اختلاف ہے، علمی بحث کرے آپ کرنا ہے، لیکن محبتوں میں کمی، اخوت میں کمی، بھائی چارے میں کمی، قومیت میں کوئی ایسی کمیاں یہ کبھی نہ ہونے دے، ورنہ یہ تو شیطان کے ہمارے بیچ میں گھسنے کا ذریعہ بن جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس ہوتا ہے. میں جانتا ہوں لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگوں نے بیس بنا لیا. ایک جماعت کے اندر بھی کئی کئی گروہ، اور کئی کئی گروہ میں بھی کئی کئی گروہ. ایک جماعت میں یہ ٹوپی پہننے والے، وہ ٹوپی پہننے والے. ارے بھائی تم دونوں تو ایک ہی ہو نا، لیکن ٹوپی الگ ہونے کی وجہ سے بولے ہمارا جھگڑا الگ ہے. یہ تک ہے ایک ہی جماعت کے لوگ. آپ دیکھیے تو مسئلہ ہے، لوگوں نے بہت بانٹ لیا اپنے آپ کو. ہمیں ایک امت کی حیثیت سے آنے کی ضرورت ہے. کوئی میرا بھائی ہے، رفع دین کرتا ٹھیک ہے کرے، میں بھی اس کو قبول کروں. کوئی نہیں کرتا ٹھیک ہے، اس کو میں دعوت دوں کہ ان چیزوں کو پڑھو اور سمجھو. آپ کو اگر سمجھنا ہے تو اف یو وانٹ آپ لے سکتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن تو نے میری بات نہیں سنا، میں نے ایک حدیث ہفتے کو پڑھ کے سنا دیا تھا، آپ دوستی اپنی ختم نہیں ہو سکتا ہے. یہ تو کوئی بنیاد نہیں تھی. یہ ایسا بیس نہیں تھا جو دوستی توڑنے مجبور. وہ نہ شرک کر رہا بیچارہ، نہ کفر کر رہا بیچارہ. ٹھیک ہے، سمجھ نہیں رہا، آج نکل سمجھے، ٹھیک راستے کھلے اس کے، سمجھ رہا. تو ایسا ہونے سے کسی کی عزت، کسی کے احترام میں بھی کمی نہیں آنا چاہیے. آئیے ایک اور واقعہ سنیں. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا اور کہا کہ ایک ترکے کا مسئلہ، مطلب وراثت کی تقسیم کا ایک مسئلہ تھا کہ پوتے کو کتنا ملے گا، کیا ملے گا، دادا کے پوتے میں دادا کا حصہ ہوگا نہیں ہوگا، اس میں اختلاف تھا. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دونوں میں اختلاف. زید بن حارثہ نے ایک بار کہہ دیا جو لوگ مجھ سے وراثت کے اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں، میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ مبالغہ کر لے میرے ساتھ کعبے کے اندر آ اس مسئلے میں، میں اس کے لیے ریڈی ہوں. اس لیول تک کی مبالغہ سمجھتے ہیں نا کہ دونوں وہ کرے کہ جو حق پر ہوں وہ زندہ رہے، دوسرا ختم ہو جائے، اس لیول تک کا. اور ان کا اختلاف کس سے تھا؟ سب کو پتا تھا، ان کو بھی پتا تھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے، ٹھیک، اور جیسے ان کو دیکھا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ بھی ظاہر سی بات ہے جلیل القدر صحابی ہے، قرآن جمع کیا انہوں نے اللہ کے رسول کے زمانے میں، سنتے تھے ہر بار. اللہ کے رسول آخری بار جو قرآن 2 بار سنا یہ اس میں موجود تھے سننے میں. قرآن جو لکھا گیا ہر بار جو حضرت عثمان کے دور میں جمع کیا، حضرت ابوبکر کے دور میں جمع کیا گیا، حضرت عثمان کے دور میں جمع کیا، یہی اس کے ذمہ دار تھے اس گروپ کے. تو کافی جلیل القدر صحابی یاد رکھیے، قرآن سے گہرا تعلق تھا. ٹھیک ہے، جب یہ صحابی مل گئے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر گئے. نیچے اتر کے کہا کہ آپ سوار ہو جاؤ. تو کہا نہیں میں سوار نہیں ہوتا ہوں، آپ ہی سوار. پھر عبداللہ بن عباس نے ان کا ہاتھ مانگا. جب انہوں نے ہاتھ دیا تو ہاتھ کو لے کے چوما محبت کی وجہ سے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جب ان کو بیٹھنے کا کہا تو انہوں نے کہا نہیں آپ تو اعلی رتبے سے، آپ بیٹھے. تو کہا نہیں ہمارے دین نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اپنے عالموں کی ایسی عزت کر، عالم تھے. اور جب عبداللہ بن عباس سے انہوں نے ہاتھ مانگ کے چوما تو انہوں نے کہا یہ کہا ہے، تو کہا ہمارے دین نے اہل بیت سے محبت کرنے کا یہ طریقہ سکھایا. عبداللہ بن عباس بھی جو ہے اہل بیت سے، نبی کے خاندان سے، کوئی کمی نہیں ہے. چیلنج بھی ہوا لیکن کمی نہیں آئی، چونکہ وہ اختلاف اس کا ایک لمٹ ہے. وہ اختلاف اسلامی بھائی چارہ کسی کے مومن اور نہیں ہونے کے درجے پہ نہیں تھا. ایک مسئلے میں اختلاف ہے، وہ لمٹ میں رہنے دو اس کو، سمجھا. اس نے فرق نہیں. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے خلاف طلحہ رضی اللہ عنہ عائشہ کا ساتھ دے رہے ہیں. طلحہ رضی اللہ عنہ عائشہ کا ساتھ دیا جنگ کے اندر. علی رضی اللہ عنہ کے اپوزٹ ہے، یاد رکھیں دونوں میں جنگ ہے. لیکن طلحہ رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے ایک بار علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں. جب جاتے ہیں تو لوگ آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور علی رضی اللہ عنہ ایک ایک بیوی کا نام، ایک ایک بچے کا نام لے کے پوچھتے ہیں وہ بیوی کیسی ہے، تمہاری اماں کیسی ہے، طلحہ کی وہ بیوی کیسی ہے، فلاں کیسی ہے، یہ کیسی ہے، وہ بچہ کیسا ہے، یہ بچہ کیسا ہے، تم کیا کر رہے ہو، وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. تو جو تابعی تھے، جو ظاہر صحابی نہیں تھے، وہ اللہ کے رسول کی مجلس اور صحبت میں نہیں رہتے، وہ تو حقہ پکا رہے گا دشمن کی اولاد آئی اس کو تو پکڑ کے ہی ختم کر دینا ہے. اور علی اس سے اتنی تفصیلات دے رہے. تو ایک آدمی کو برداشت نہیں ہوا. تابعی آگے کہا علی کیا ہم اکبر نہیں ہے؟ کہا ہم اکبر ہے. تو کہا کہ طلحہ نے ہم پہ ظلم نہیں کیا اور تم ان کے بچے سے وہ ایسی باتیں کرتے اتنی اچھی. انہوں نے کہا کہ وہ جو بھی مسئلہ تھا لیکن اس کے خلاف تو میں بات نہیں کر سکتا. تو کہا پھر ہم حق پہ نہیں، ہم حق پر بھی ہے. سمجھ رہا مطلب ان میں کمی نہیں آنے. سمجھ رہا بات کو، مطلب کہا کہ اس کے فلاں چیز بولنے سے اس کی عزت میں کمی نہیں آئی. سمجھ رہا. تو یہ جنگی اختلاف ہے. دوسرے دن جنگ کے میدان میں ملیں گے تو کوئی کسی کے سامنے آیا تو مارا جائے گا دوسرے کے ہاتھ پہ، لیکن جب ملتے ہیں تو دیکھیے آپ ان کی محبتوں کیا حال ہے. تو ہمارے اختلافات ہیں، تو اختلافات اتنے اونچے نہ ہوں جو ہماری اخوت، بھائی چارہ اور ہماری جس کو اللہ کے لیے محبت میں کمی آئے. اور لمٹ ہے ہر اختلاف کی، اس کو وہاں رکھیے اور بات کی تو اس کو آپ انشاءاللہ اسی مسئلہ. لیکن ہم جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایسا سمجھتے ہیں نا کہ وہی ایمان وہی دین ہے تو پرابلم ہو جاتا ہے. ٹھیک، ہم یہ سمجھیں کہ یہ طریقہ سنت ثابت ہے. میرے بھائی کے پاس شاید کوئی دلیل ہوں گی، پوچھ لیتے ہیں، نہ ہوگی اصلاح کر دیتے. اصلاح کی بات نہ عمل کرے تو درجے کو دیکھیے کس درجے کا عمل ہے. اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے تو کنٹینیو کیجیے، چونکہ دوسرے اور بھی مسائل ہیں جو آپ دے سکتے ہیں. تو بہرحال ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کبھی بھی اپنے ایک اخوت بھائی چارے میں آڑ نہ بننے دیں، اسپیشلی مسئلہ کی چھوٹے چھوٹے اختلافات یا پھر نماز وغیرہ کے مسائل میں کچھ اختلافات. تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ بھائی نے سوال کیا اگر کوئی شخص اللہ کے لیے کسی سے محبت نہیں کرے گا تو آخرت میں اس کو کیا ملے گا؟ تو دیکھیے اگر اللہ کے لیے کسی نے محبت نہیں کی کسی سے، ٹھیک، تو آخرت میں جو فضائل تھے وہ فضائل کا فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. سمجھ رہے ہیں بات؟ مطلب اس نے اللہ کے لیے نہیں کی، دوسری چیزوں کے لیے کی. اگر وہ نیت حلال تھی تو اس کو
فائدہ ملیں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی غلط نہیں، سمجھ رہا؟ جیسا کسی سے دوستی کرنا کہ اس کا بزنس اچھا تو مجھے فائدہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ دوستی تو ہوئی لیکن آخرت کے فضائل چلے گئے. مطلب یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ کوئی اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوں گا، سمجھا بات؟ لیکن اگر وہ نیت بدل لے اللہ کے لیے کر لے تو اس کو فائدہ ملے. اچھا ہر آدمی دوستی ایسی ہو بھی نہیں سکتی نا اللہ کے لیے، گناہ گار فاسق فاجر ایک انسان ہے، لیکن اب ظاہر بات دنیا میں معاملات ہے تو دوستی تو رکھنا ہے، وہ لیول کی دوستی کرنا بھی نہیں اس کو اپنے سے، نہ ہم کو اس سے کرنا نہ وہ ہم سے کریں گے، سمجھ رہا؟ تو یہ وہ عمل نہیں ہے کہ اس کے چھوڑنے سے کچھ گناہ ملے گا، لیکن کرنے کے فضائل ہی ملیں گے. تو جو کریں گا اللہ کے لیے فضائل کا فائدہ اٹھائیں گا، جو نہیں کریں گا وہ اس فضائل سے محروم رہ جائیں گے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ قدر نہیں ہے تو کیا کرے اس حالت میں؟ لیکن سوال یہ کہ اگر اللہ کے لیے کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا اس کا اظہار کرنا ضروری ہے؟ یاد رکھیے اللہ کے لیے کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا اظہار وہ بالکل کر سکتا ہے، ضروری تو نہیں ہو لیکن کر سکتا ہے. آئیے واقعہ سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے تھے اور ایک صحابی آپ کے ساتھ کھڑے تھے. ایک نوجوان وہاں سے گزر کر چلا گیا. اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول اس نوجوان سے میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، کیونکہ شاید وہ کوئی اچھا عمل کرتے تھے، نیکی کرتے تھے، نوجوان ہونے کے باوجود بھی اس زمانے کی جو برائیاں تھیں اس میں پڑے ہوئے نہیں تھے، اچھائیاں کرتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو نے اسے بتایا کہ تو اس سے محبت کرتا ہے؟ تو کہا کبھی نہیں. کہا بتا دے جا. فوراً دوڑے دوڑے گئے اور کہا اللہ کے لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو انہوں نے جواب دیا جا تجھ سے وہ محبت کرے جس کے لیے تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ تجھ سے محبت کرے چونکہ تو اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرتا ہے. تو یہ بتانے میں کوئی ٹھیک ہے. تو یہ محبت کا اظہار شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے کر سکتا ہے، ایک مومن مرد دوسرے مومن مرد سے کر سکتا ہے، ایک مومن عورت دوسری مومن عورت سے کر سکتی ہے، بڑوں سے بچے کر سکتے ہیں، بچوں سے بڑا کر سکتا ہے، ماں باپ بچوں سے، ہے نا کہ باپ بول رہا بچوں کو میں اللہ کے لیے بڑے تم سے محبت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اپنے فیملی ممبر سے انسان بول سکتا ہے، اپنی محرمات سے انسان بول سکتا ہے، ہر نیک انسان سے بات کر سکتا ہے. تو یہ بتایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. لیکن کیا یہ ضروری ہے بتانا؟ دیکھیے ضروری اور کمپلسری واجب تو نہیں کہوں گا، لیکن بتانے کے فائدے یہ کہ پھر آپ کو دعا بھی ملیں گی اور اس کو پتہ بھی چلیں گے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ بھی پھر آپ سے محبت کریں گے، اپنی دعاؤں میں خیر خواہی میں یاد رکھیں گے. بہرحال بتانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بتانا ضروری ہر بار. سوال آیا کہ جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں لوگ ہاتھ ملاتے تھے، محبت کا اظہار ہے. اظہار کے علاوہ یہ یاد رکھیے ہاتھ ملانا ضروری بھی، جب مومن مومن سے ملے تو وہ ہاتھ ملا کے اسے سے، یہ سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ہاتھ ملاتے تھے. تو سوال یہ ہے کہ ہاتھ ملاتے تھے آج، لیکن وہ سلام کرنے کے عجیب و غریب طریقے نکل گئے اور لوگ ویسا اس کو محبت کا طریقہ سمجھتے ہیں. دیکھیے ہر چیز شریعت کے دائرے میں ہو تو ہی وہ کامیاب ہو. تو انسان اگر ہاتھ بھی ملائے تو شرعی اندازوں سے ہاتھ ملائے. اس کے علاوہ جس کو ہم کہیں گے سلام کرے تو جو شریعت کا طریقہ وہ یہ ہے کہ سلام ایسا کیا جائے اتنی آواز میں کہ سامنے والا اس کو سن لے. اگر سن نہ پائے مجبوری ہو تو اشارہ بھی اس کے لیے کیا جا سکتا ہے. یا اس کے علاوہ اور بھی کچھ طریقے جو غیر شرعی نہ ہو، چونکہ گریٹنگز کے اندر یہ تو ہے کہ سلام کرے ہاتھ ملائے تو ہو گیا، لیکن غیر شرعی اگر کوئی طریقے نہ ہو، دعائیں نہ ہو تو وہ بھی دینے میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. جیسا کہ اس میں تو پہلے سلام ہو گیا، لیکن ایسا ہرگز نہ ہو کہ وہ غیر شرعی طریقے جو نہیں ہیں ان کو شرعی طریقوں پہ ترجیح دے دی جائے. جیسا مثال کے طور پہ کوئی مل رہا تو سلام ہی نہیں کر رہا. ایسے کئی لوگوں کو میں نے دیکھا جو عرب ہوتے ہیں جو جب سلام نہیں کرتے کسی کو اللہ حی، مطلب شروعات اللہ تم کو زندہ رکھے، اچھی بات ہے، جیتے رہو، بڈھے ہو بڑے ہو جو اردو بولتے ہیں ہمارے پاس، لیکن سلام غائب ہے نا. یہ جائز دعاؤں میں سے مسئلہ نہیں، جائز دعاؤں میں سے، لیکن جائز دعا تب ہوگی جب سب سے پہلے ہے سلام. دونوں مسئلہ، ایک تو ہے کہ جو ضروری ہے سلام کرے ہاتھ ملائے، دوسرا اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں جو شریعت کے خلاف نہیں ہے وہ تمام بھی انسان کر سکتا ہے. ہاتھ ملایا، چومنا، بوسہ لینا، سر کا بوسہ لینا، کاندھے کا بوسہ لینا، ہر قوم کے اپنے اپنے طریقے وہ سب کر سکتے ہیں. لیکن وہ طریقے یہ نہ ہو کہ ہاتھ ملانا چھوڑ کے سبھی کر رہا ہے انسان، پھر پرابلم ہو جائے گا. چونکہ اب شریعت سے مقدم آپ نے ان طریقوں کو کر دیا جو طریقے صرف کلچرل ہے، جو کہ شریعتی خلاف نہیں. ٹھیک ہے، سلام کا مسئلہ جہاں تک جھک کر کرنے کا خاص طور سے یاد رکھیے یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. ہاں بس سلام کا طریقہ ہے، بڑوں کو سلام، بڈھوں کو سلام، تو وہ سلام بولے تو پورا جھک جھک کے سلام، بادشاہ کو سلام، فرشی سلام بولتے ہیں اس کو، ہے نا، وہ نیچے سے ہاتھ جا کے پورا ایسا جھک کے اٹھاتے تو فرشی سلام. اور عام لوگوں کو ہے گھر کی بڑی عورتیں تو اس کو کیا کرنا، ان کو جھک کر سلام کرنا. جھک کر سلام کرنا شرعن حرام ہے، یاد رکھے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے کہ ایک بندے کا سر صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور عبادت کے اندر، نماز کے اندر رکوع اور سجدے میں جھکتا ہے. اس کے علاوہ کسی عمل کے اندر سر جھکانا اس کا پارٹ نہیں ہے اور یہ غلط ہے، یاد رکھیے. اور سجدے کی سب سے ادنا قسم سر کو تھوڑا جھکانا نیچے، اور سب سے اعلیٰ قسم پیشانی کو زمین پہ ٹیک دینے سے. رکوع بھی سجدے کی یہ قسم ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہمارا سر نہیں جھک سکتا، شرعن یہ جائز نہیں، حرام ہے. لیکن کلچر کے نام پر یہ اتنا تھوپ دیا گیا ہم پر کہ اگر کوئی ایسا نہ کرے تو بد اخلاق کہلاتا. بد اخلاق ہے. اتنا بھی نہیں سکھائے بچوں کو کہ بڑے بڈھوں کرنا، ارے بڑے ہیں نا، بڑوں کے سامنے جھک گئے تو کیا ہوا. یہی تو مسئلہ ہے. فرعون بھی جھکا رہا تھا سب کو اپنے سامنے، اور حامان و نمرود کو تو اللہ نے مال و دولت دیا تو تکبر سمجھ میں بھی آتا تھا ان کا، کیوں جھکا رہے تھے لوگ. تم نے بھی شروع کر دیا سلام کے نام پہ. تو بہرحال ہمیں سلام کرنا ہے، سلام الفاظ سے ادا کیجیے. تو پھر سلام کے ہاتھ ملائیے، وہ لو آدمی جواب دے، ہاتھ ملائیے. اس کے بعد آپ کو جو دعائیں دینا مسئلہ نہیں، سلام کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں. ایسا کوئی عمل کرنا ہاتھ ملانے کے بعد جو شرعن شریعت کی مخالفت نہیں وہ آپ کر سکتے ہیں شریعت عمل کے بعد. اور ایسی کوئی دعائیں جو خراب نہ ہو، شریعت کی مخالف نہ ہو، تو ایک دوسرے کو دینے میں
انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جھک کر سلام کرنا وغیرہ وغیرہ. تو کیا یہ درست عمل ہوگا؟ دیکھیے سوال آیا کہ اللہ کے لیے محبت کرنا ہے تو قرآن سے محبت کرنا ہے، تو قرآن کی یا کسی پرٹیکولر سورت سے آپ محبت کر سکتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھے اور وہ نماز کو کسی نے ان کو آگے بڑھا دیا. وہ ہر رکعت میں جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے اور پھر جو سورہ اور ایک پڑھتے، یا ایک سورہ پڑھتے اور سورہ اخلاص پھر پڑھتے. تو کسی نے جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپلین کر دی کہ یہ ہر رکعت میں جو ہے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور کہا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، ہر رکعت میں جو ہے سورہ اخلاص کو پڑھتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اس سورت سے محبت ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیری محبت تجھے نجات دلا دیں گے، چونکہ سورہ اخلاص مطلب توحید سے محبت تھی. تو ایسا محبت ہو سکتی ہے مجھے سورہ یاسین سے محبت ہو کہ میں بار بار پڑھتا ہوں، سورہ رحمان مجھے اچھا لگتا ہے بار بار پڑھتا ہوں، سورہ زلزال سے مجھے محبت ہے میں اس کو دہراتا ہوں، سورہ اخلاص سے محبت ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس سے حفاظت کرتی ہے، سورہ بقرہ سے مجھے محبت ہے چونکہ اس سے اللہ نے اتنے فضائل دیے. کوئی حد نہیں انشاءاللہ اسی محبت کر سکتا. خالی حافظ نہیں مراد ہے، مطلب وہ عمل کرتا اس پر، وہ جانتا اس کی آیتیں اس سے کیا تقاضا رکھتی ہے. اور آپ سمجھتے ہیں قریب وہ لوگ جو عاقل بالغ بڑے لوگ جو قرآن کو جاننے والے. اس طرح نماز میں اگر کسی کو آگے بڑھنا ہے تو ظاہر ہے وہ آگے بڑھے گا جس کو قرآن زیادہ آتا ہو، مطلب زیادہ یاد ہو، زیادہ عمل کرتا ہو. یہ کرائٹیریا ایکچولی قرآن کرائٹیریا امامت کے لیے بیسک کرائٹیریا. یہ ہونے کے بعد بہت ساری اور چیزیں ہیں، جیسا کہ کسی علاقے میں کوئی کپڑا لباس بنایا جاتا ہے پرٹیکولر، سر پہ کچھ پرٹیکولر کیپس یا رومال باندھے جاتے ہیں، لیکن یہ سب سیکنڈ کرائٹیریا. مین کرائٹیریا کہ قرآن وہ کیسا پڑھتا ہے اور وہ قرآن پہ کتنا عمل کرتا ہے. لیکن یہ ایک عجیب اور افسوس کی بات ہے ہمارے پاس، ہمارے سماج میں کسی چیز کے سلیکشن آف کرائٹیریا نہیں ہے. ہمارے پاس امام وہ سلیکٹ کیا جاتا ہے جو وسیلے کے ذریعے آ جائے ہم تک، یا پھر جیسا کامنلی جو فیچرز دیکھے جاتے ہیں داڑھی ٹوپی اور فلاں فلاں کیسا ہے اس کا یہ معاملہ وہ ہے، یا پھر جماعت وغیرہ یا ہم سے کیا کتنا اس کا جڑاؤ ہے، یہ سارا کرائٹیریا. ایسا بہت کم جگہ ہوتا ہے کہ جب امام کو ہم اس کی قرأت یا اس کے قرآن پڑھنے پر اس کا سلیکشن ہوتا ہے. بہت کم بار ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ جو تراویح کے لیے امام بلایا جاتا ہے اس کو بولتے سلیکشن کرنا ہے اس کو پڑھانے لگاتے قرآن، چونکہ وہ بولے جتنے زیادہ اچھی آواز ہے اتنے زیادہ پبلک اٹریکٹ ہوں گی اور مسجد میں آئیں گے، تو وہاں اس کی قرأت سنی جاتی ہے. لیکن ریگولر بیسس پہ اماموں پہ میں نے قرأت سنتے ہوئے یا ان کا سلیکشن کرنے کا کرائٹیریا نہیں دیکھا. تو قرآن آنے والا شخص وہ زیادہ جو جانتا ہے وہ لیڈ کریں گے. اگر حافظ قرآن تو بہت اچھی بات ہے. اب رہا معاملہ کہ قرآن آپ پڑھتا کیسا، چونکہ قرآن تو بہت سے لوگ یاد کرتے ہیں، اس میں مطلب جس کو کہیں گے کثیر تعداد میں لوگ قرآن یاد کرتے ہیں. بہرحال آج کل تو یہ دیکھا گیا کہ اب تو مکتب جو ہوتے ہیں یا عربی جو ہوتے ہیں وہاں تجوید سے قرآن سکھایا جاتا ہے، مطلب عربی وغیرہ یسر القرآنی ہوتا تھا. لیکن جب ہم نے سیکھا، ہم کو اچھے سے یاد ہے، وہاں سب ایک جیسی چیزیں چل رہی تھی، مطلب حمزہ ہا یہ وہ سب پورے ایک جیسے پڑھ رہے تھے ہم یہاں سے وہاں تک، کیونکہ کچھ بھی تجوید کا سسٹم نہیں تھا، بس وہ پڑھ رہے. پھر اردو زبان میں ظاہر سی بات ہے بہت سارا مسئلہ یہ ہے کہ اردو زبان نے بہت سارے الفاظ کو ختم کر دیا. لکھائی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کیا معنی ہے، بولنے میں نہیں ہوتا ہے. اردو زبان کے اندر ہم لوگ جو اردو بولتے ہیں، اردو نے اس کے تقاضے کو باقی، حالانکہ اردو کے اندر الفاظ عربی کے تقریباً پورے بلکہ اضافی الفاظ اچھے اس کے اندر عربی سے زیادہ، لیکن اردو نے اس کے تقاضوں کو باقی نہیں رکھا، جس کے نتیجے میں ہم پڑھ لیتے آسانی سے، اور پڑھنے کے بعد لیکن اس کے تقاضے نہیں ہوتے. جیسے ہمارے پاس کوئی بھی انسان کتنا بھی اچھا ہوگا وہ عیسیٰ علیہ السلام ہی بولیں گے، مطلب مولانا بھاری سے بھاری مقرر بھی عیسیٰ بولیں گے، الف سے پڑھیں گے، عین سے کوئی عیسیٰ علیہ السلام نہیں بولیں گے. تو اردو نے پھر وہ تقاضوں کو اور گرا دیا، مطلب اردو نے وہ فرق کو پورا مٹا دیا. مطلب آپ حمزہ ہے، ہا ہے، آپ کچھ بھی پڑھ دیے، ہے مطلب دو چشمی والا ہوتا ہے، گول ہوتا ہے، یا ہے وہ سب کو آپ ایک جیسا پڑھی، اٹس کامن، یہاں کہاں سے نکلنا کوئی مسئلہ نہیں. تو اردو نے وہ پورے تقاضوں کو اور ختم کر دیا. لیکن ایک بات ہم کو تھوڑا سا سیکھنے کی وہ یہ ہے کہ اب ماشاءاللہ لوگ سیکھ رہے ہیں اور ایک سسٹم آ رہا ہے کہ ریوائول چالو ہے، لوگ تجوید سیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ اچھی بات. بہت کم جگہ لیکن یہ سارے کرائٹیریاز کے بیسس پہ لوگ لیتے ہیں. تو پہلا وہ قرآن زیادہ جانتا ہوں، مطلب حافظ وغیرہ ہو. دوسرا ظاہر سے تو قرآن پڑھنے کی جب بات ہے تو قرآن کو اچھے سے پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے. جیسے قرآن میں خود اللہ نے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، تو ظاہر سے تو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر اچھے سے اس کے حق ادا کرتے ہوئے پڑھتا ہوں. یہ اس کی ضرورت ہے، یاد رکھیے. تو یہ میجر کرائٹیریا قرآن کا علم اور قرآن کیسا پڑھتا، یہی اس کا دیکھا جائے گا. باقی تمام چیزیں زمین زمان حالات کے اعتبار سے. بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایک دوست ہے جو سامنے الگ بات کرتا پیچھے الگ بات کرتا، تو کیا کریں؟ تو دیکھیے جو دوست ہے جو سامنے الگ بات کرتا پیچھے الگ بات کرتا، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے. آپ اس کو بتا دیں کہ آپ نے جب پیچھے کوئی بات کی تو مجھے پتا چل گیا. ہم لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، جب آدمی کو پیچھے بات کرتا ہم اس کو بتاتے ہیں اور اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ پیچھے وہ کیا کیا باتیں کرتا. اب کبھی یہ ہوتا کہ وہ جو جس کو باتیں کر رہا اور آپ جس سے پوچھتے وہ خود جھوٹا رہتا. یہ جھوٹا نہیں بیچارہ، کیونکہ آپ نے ویریفائی تو کرے نہیں. تیسرے آدمی نے بولا وہ آدمی ایسا ہے، آپ نے اس کی بات مان لی، اس سے پوچھا ہی نہیں، اس کو کبھی وہ نہیں کیا. نتیجتاً اگر یہ غلط تھا اور آپ پوچھ لیتے تو ڈر جاتا، پھر بات نہیں کرتا. غلط نہیں تھا تو بول دیتا میں نے تو ایسا بولا نہیں، لیکن آپ نہیں کیا اور آپ اس کے پیچھے بڑھ گئے دوسروں کو کیا کیا بولتا. اس سے اچھا آپ یہ کرتے کہ میرے بھائی آپ نے ایسا میرے بارے میں کسی سے کہا، آپ مجھ سے کہتے تو میں اپنی اصلاح کر لیتا. لیکن آپ نے اس سے کہا، اس نے مجھے بتا دیا. یا تو دو میں سے ایک کام بولے گا میں نے نہیں بولا، دوسرا بولے گا ہاں بولا تھا، میں سے غلطی انشاءاللہ نہیں کروں گا. اگر آپ پوچھ لیتے تو وہ غلطی سے رک بھی جاتا ہے، اور اگر کسی نے اس پہ الزام لگایا تو ویریفائی ہو جاتا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، باتوں کو پھیلنے دیتے اور یہ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے، اللہ حق کو ظاہر کر دیں گا، لیکن اپنے ہی خلاف باتوں کی
की एंटी मार्केटिंग करा के आप अल्लाह ताला को क्यों काम सौंप रहे कि अल्लाह ताला आपको जाहिर करे? आपका भी तो कुछ जिम्मा है ना, खुद कुछ करो। वहां पर ऐसा होता है कुछ लोग मालूम भी है कि आपके खिलाफ बदगुमानी हो रही है तो बोल देना चाहिए जो बोल सकते, हम क्यों बोले, हम क्यों करे, और उसके बदले क्या करते अल्लाह ताला जवाब देगा। अल्लाह देगा जवाब जब आपकी ताकत से बाहर है उसको रोकना। दोस्त को तो आप रोक सकते हैं, तो लिहाजा अपने भाई को दोगला होने से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। वैसे भाई क्या फौरन इस्लाह करे, उसको बिठाकर उससे बात कर ले इंशाल्लाह। या तो वो गलत होगा तो इस्लाह कर लेगा, और या तो सामने वाला झूठा होगा तो वो इंशाल्लाह पकड़ा जाएगा। भाई ने एक सवाल किया कि अल्लाह के लिए किसी की मदद करते हैं लेकिन वो आदमी की बुराइयों की वजह से इंसान बच जाना या उसकी कुछ हरकतों की वजह से इंसान बच जाना। देखिए, अल्लाह के लिए मदद करने में जब बात आती है तो आप मदद कर दे अल्लाह के लिए। हाँ, उस काम में मदद ना करे जो मासियत और गुनाह का करता है। अगर वो जैसा मिसाल को शराबी और बोलता है शराब के लिए पैसे दो, तो यहाँ तो मदद नहीं करेंगे। लेकिन शराबी के बच्चे जो भूखे हैं उनकी तो मदद कर सकते हैं। हालांकि उसकी शराबी की शराब से आप परेशान हैं क्योंकि वो शराबी, उसकी हरकत आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती है, लेकिन उसके बच्चों के लिए आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, ऐसा आदमी जिसके किसी मासियत और गुनाह से आप बचजन है, उसकी उस काम में तो मदद करते रहिए आप जो काम में आप कर सकते हैं। बाकी रहा दूसरे कामों में जो उसकी शराब की वजह से, उसकी बुराई की वजह से या किसी और अमल से आ रही मासियत, वो काम में आप उसका जर्रा बराबर ताउन ना करें। उससे हटकर दीगर चीजों में आप उसका ताउन और उसकी मदद कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर बीमार पड़ जाए, लगता है इलाज कराने के बाद उसकी जिंदगी सुधर सकती है तो इलाज भी कराए। हालांकि आप बच जाए उसके अमल, लेकिन हो सकता है फिर अपनी जिंदगी को सुधार ले। अगर इस नियत से करे तो इंशाल्लाह इसका भी आपको अजर मिलेगा। और जब अल्लाह के लिए मोहब्बत की थी तो बहरहाल ये तमाम चीजें शामिल थी कि वो आपसे मोहब्बत करे ना करे, आप उससे मोहब्बत करते रहे, खैरफाई करते रहे, लेकिन गुनाह और मासियत में साथ ना दे। उसके अलावा आप इंशाल्लाह उसका साथ दे सकते हैं। इंशाल्लाह इसी पे हम अपनी बात को खत्म करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।